بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ میرے ساتھ شبنم اور فرید عباسی بھی آنے جانے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں اطمینان سے انجان بنا بیٹھا رہا۔ پھر مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور جس راستے سے میں اندر آیا تھا اسی سے رب نواز نمودار ہوا۔ دونوں طرف کے وکیل مستعد ہو گئے اور فرید عباسی نے رب نواز کو دوہرے قتل کی 2 وارداتوں میں ملزم نامزد کرنے اور اس کا نام FIR میں شامل کرنے کی درخواست کی۔ قتل کی پہلی واردات اسی سال 19 جنوری کو ہوئی تھی۔ اس میں 2 افراد گولی لگنے سے ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پولیس کانسٹیبل تھا اور دوسرا ملک رب نواز کا ملازم۔ یہ واردات جس پولٹری فارم یا تہ خانے میں ہوئی تھی وہ ملک رب نواز کی ملکیت ہے۔ وکیل صفائی نے اعتراض کیا، یہ غلط ہے۔ پولٹری فارم کا مالک قلندر شاہ ہے، اسے ملک رب نواز کی ملکیت بتانا غلط بیانی ہے۔ قلندر شاہ رشتے میں ملک رب نواز کا سالہ ہے۔ فرید عباسی نے کہا، بظاہر یہ کاغذی کارروائی دیگر مقاصد بھی رکھتی ہے، کیونکہ ملک رب نواز نے اپنی تمام غیر معقولہ شہری اور دیہی زمین جائیداد اسی طرح اپنی بیوی اور بچوں کے نام بھی کرا دی ہے۔ میں اس کی ملکیت کے معاملے کو اہم نہیں سمجھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب قتل کی یہ واردات ہوئی تو ملک رب نواز خود وہاں موجود تھے۔ وکیل صفائی نے پھر کہا، یہ بھی غلط ہے۔ اس دن میرے موکل 200 میل دور راولپنڈی میں اپنی بہن کے گھر میں تھے۔ اس کے معتبر گواہ موجود ہیں۔ فرید عباسی نے ایک تصویر پیش کی۔ اس تصویر میں ایک گاڑی نظر آ رہی ہے، یہ ملک رب نواز صاحب کی گاڑی ہے۔ جج نے اس دلیل کو مسترد کر دیا، اس تصویر سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ فرید نے کہا، یہ تصویر اتارنے والے ایک خاتون رپورٹر مس شبنم یہاں موجود ہیں، وہ بتا سکتی ہے کہ یہ تصویر انہوں نے کس دن اور کس وقت کھینچی تھی۔ وکیل صفائی نے پھر اعتراض کیا، مس شبنم کے بیان کی حلفی سے بھی صرف یہ ثابت ہوگا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے ملک رب نواز کی گاڑی وہاں تھی، اس سے ملک صاحب کی موجودگی ثابت نہیں ہوگی۔ عدالت نے اعتراض کو جائز تسلیم کیا۔ آپ کے پاس اور کچھ ہے؟ یس یور آنر۔ جائے واردات سے جو پسٹل ملا تھا اور جو قتل کی اس دوہری واردات میں استعمال ہوا تھا وہ ملک رب نواز کا ہے۔ وکیل صفائی نے کہا، لیکن اس پر ملک صاحب کے فنگر پرنٹ نہیں پائے گئے۔ ملک صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ریوالور ان کے ملازم نے میز کی دراز سے نکال لیا تھا، جس کا انہیں علم نہیں تھا۔ قتل کے دونوں ملزم جائے واردات سے گرفتار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ایسی صورت میں ملک رب نواز کو ملزم نامزد کرنے کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا۔ فرید عباسی نے کہا، جناب والا، اعتراف جرم کرنے والے دونوں ملزم ملک رب نواز کے پرانے وفادار ملازم ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراف پولیس کے تحویل میں دوہرے دباؤ کے باعث کیا۔ ایک دباؤ پولیس کا تشدد کا تھا اور دوسرا ملک رب نواز کا۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جرم اپنے سر لے لیں تو رب نواز انہیں قانونی تحفظ فراہم کرے گا، انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، اور اگر کچھ عرصہ انہیں جیل میں گزارنا پڑا تو ان کے اہل خانہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، انہیں اس خدمت اور جانثاری کا معاوضہ اور انعام ملے گا۔ کیا میرے فاضل دوست یہ بات ثابت کر سکتے ہیں؟ وکیل صفائی نے کہا، یس سر۔ عدالت میں ایک ملزم کی بیوی موجود ہے۔ فرید عباسی نے کہا، میری استدعا ہے کہ اس کا بیان ریکارڈ پر رکھا جائے۔ ایک دبلی پتلی مگر تیز ترار عورت چادر سنبھال کے اٹھی۔ بہت قریب ہونے کے بعد میں نے ملکانی کی آواز صاف سنی، حرام زادی، اس لیے آئی تھی یہ ہمارے ساتھ؟ ملک رب نواز کی آنکھوں میں جیسے انگارے بھر گئے تھے۔ ملک اس عورت نے کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، اسے فرید عباسی نے ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ حلف اٹھانے کے بعد اس نے کہا، میرا نام سغرا ہے جی، میرے گھر والے کو ملک صاحب نے قتل کے الزام میں بند کر دیا ہے۔ قتل اس نے کیا تھا، لیکن پولیس نے اسے بہت مارا اور کہا کہ تم الزام اپنے سر لو۔ پھر ملک صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ اپنے قسم کو سمجھا، نمک حرامی نہ کرے، اگر اس نے ہماری بات نہ مانی تو سزا سارا خاندان بھگتے گا۔ انہوں نے مجھے بھی دھمکی دی کہ کیا تو گاؤں کی سیر کرنا چاہتی ہے؟ گاؤں کی سیر 2 عورتیں پہلے بھی کر چکی ہیں، ان میں سے ایک ملک رب نواز کے مزار نصیب علی کی بیٹی تھی، دوسری دینو موچی کی بیوی اور اصغر کی ماں جو شہر میں کسی افسر کا چپڑاسی لگ گیا ہوا۔ انہیں ننگا کر کے گاؤں کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا۔ ان کے گلے میں انہی کے آزار بند ڈالے گئے تھے جو ملک رب نواز کے ملازم کھینچ رہے تھے۔ وہ ان پر تھوکتے جا رہے تھے اور ایسی ایسی بے شرمی کی حرکتیں کر رہے تھے کہ دیکھنے والوں نے اپنی آنکھیں اور گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اگر میں انکار کرتی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ میں نے تھانے جا کے اپنے گھر والے کو سب بتا دیا۔ ملک نے یہ بھی کہا تھا کہ الزام اپنے سر لینے پر ہمیں 1 مربع زمین بھی دی جائے گی جس کے ہم مالک ہوں گے، اور ہمارا گھر بھی پکا کروایا جائے گا۔ عدالت میں شہر کا بہت بڑا وکیل ہے، ہماری طرف سے پیش ہوگا، اور میرے شوہر کو کوئی ہوئی تو 2-4 سال قید کی سزا ہوگی۔ لیکن جناب، یہ سب جھوٹ اور دھوکہ تھا۔ میرے گھر والے نے جو بیان دیا تھا وہ اپنی اور میری جان بچانے کے لیے ہے۔ بعد میں کیا ہوگا یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ ہمیں کوئی وکیل نہیں دیا جائے گا۔ ملک رب نواز کی مہربانی سے میرا گھر والا پھانسی چڑھ جائے گا۔ ایسا دوبارہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ 4 سال پہلے ملک رب نواز نے ایک گاڑی کے ڈرائیور کو مار دیا تھا۔ اس کی گاڑی ملک رب نواز کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ کسی سرکاری افسر کا ڈرائیور تھا۔ ملک رب نواز نے اپنے ڈرائیور کو قربانی کا بکرا بنایا اور اس سے یہی کہا جو آج میرے شوہر سے کہا جا رہا ہے۔ اس کی بیوی کو بھی گاؤں کی سیر کرانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس کے باپ کو بلا کے ڈرایا گیا تھا کہ اس پر چوری کا مقدمہ بنا دیا جائے گا۔ ڈرائیور نے الزام قبول کر لیا اور پھانسی چڑھ گیا۔ اس کی مدد کرنے والے وکیل نے اسے مروا دیا۔ ملک رب نواز کے بڑے بھائی حق نواز کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے 1 مربع زمین نہیں چاہیے،
میں گاؤں کی سیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر قانون میری حفاظت نہیں کر سکتا اور میرے شوہر کو نہیں بچا سکتا تو بیان مکمل ہوتے ہوتے عورت نے رونا شروع کر دیا تھا اور اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ 20 منٹ جاری رہنے والے اس بیان کے دوران میں عدالت میں ایک اندوہناک سناٹا طاری رہا۔ بالآخر وہ بے ہوش ہو گئی۔ عدالت نے ایک دم بہت سے لوگوں نے بولنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پہلے کے مقابلے میں حاضرین کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ پیچھے کی ساری خالی سیٹیں اب بھر چکی تھیں۔ جج نے آرڈر پکار کے سب کو خاموش کرا دیا تو وکیل صفائی اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب والا، اس عورت کے بیان کی صحت مشکوک ہے۔ جج نے کہا، آپ کو بعد میں جرا کا موقع دیا جائے گا۔ فرید عباسی نے کہا، جناب والا، شگنا کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قتل کے اس اعتراف کی کوئی حیثیت نہیں۔ جج نے کہا، فرید صاحب، مسئلہ اس قتل میں ملک رب نواز کو ملزم نامزد کرنے کا ہے اور درخواست زمانے کی توثیق کا ہے۔ فرید عباسی نے کہا، میں مشہور صحافی شبنم فاروق کا بیان حلفی عدالت کے ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تصویر بنانے کے بعد ملک رب نواز کو جائے واردات سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ موقع انہیں پولیس نے دیا تھا۔ وکیل صفائی نے کہا، کیا مس شبنم بتا سکتی ہیں کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھیں؟ شبنم نے کہا، مجھے اجازت دی جائے۔ جج نے اسے روک دیا، فی الحال اس کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کا بیان حلفی دیکھ لیا ہے۔ مسٹر فرید عباسی، اس کیس میں آپ عدالت کو قائل کرنے میں ناکام رہے کہ ارتکاب جرم کے وقت ملک رب نواز وہاں موجود تھے اور یہ قتل ان کے ایما پر ہوا یا انہوں نے کیا۔ تفصیلی شہادت اور گواہوں پر جرا بعد میں کی جا سکتی ہے۔ فرید عباسی نے کہا، شگنا کے بیان کے بعد یہ کہنا غیر ضروری ہو جاتا ہے یور آنر کہ ملک رب نواز کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو وہ گواہوں پر اثر انداز ہوگا۔ اچانک ایک شخص نے آگے جا کے وکیل صفائی کا کان میں کچھ کہا۔ وکیل صفائی نے کہا کہ میں مداخلت میں معافی چاہتا ہوں جناب علی، لیکن یہ اطلاع شاید عدالت کی اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ شگنا کے شوہر نے حوالات میں خودکشی کر لی ہے۔ یہ اطلاع مجھے میرے ڈرائیور نے دی ہے جو کسی کام سے تھانے گیا تھا۔ وکیل صفائی کی بات مکمل ہونے سے پہلے شگنا نے چیخ ماری۔ ہوش میں آ جانے کے بعد وہ کہیں پیچھے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، اسے مار ڈالا ہے انہوں نے، اسے بھی قتل کر دیا تاکہ وہ میرے بیان کی تصدیق نہ کر سکے۔ یہ سب قاتل ہیں، انہیں پھانسی دے دو جج صاحب، شبنم نے چلا کے کہا۔ جانتے بوجھتے یہ خبر یہاں دی گئی ہے، جج نے بلند آواز میں کہا۔ آرڈر آرڈر آرڈر۔ مگر عدالت میں صحافی اور وکیل پولیس سے الجھ گئے تھے اور اس خودکشی کو روایتی طریقے پر پولیس کی تحویل میں قتل قرار دینے کا معاملہ تنازع بن گیا تھا۔ شگنا کو عدالت کے حکم پر باہر لے جایا گیا اور شبنم کو وارننگ دی گئی۔ نظر یہ آتا تھا کہ عبوری ضمانت کی توثیق کے مسئلے پر عدالت آج فیصلہ صادر نہیں کرے گی اور شاید عبوری ضمانت میں 1-2 دن کے لیے توسیع ہو جائے گی۔ رب نواز کے وکیل یہی چاہتے تھے۔ سماعت عارضی وقفے کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ جج اپنے چیمبر میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد پہلے وکیلوں کو طلب کیا گیا۔ 5 منٹ بعد سب صحافی بلائے گئے۔ میرا خیال ہے کہ جج نے انہیں یہ سمجھانے کے لیے بلایا ہوگا کہ وہ عدالتی آداب کا خیال رکھیں۔ بعد میں شبنم نے مجھے بتایا کہ جج اس کیس کو سیاست اور صحافت کی محاذ آرائی کا تماشا بنانے پر ناراض تھا۔ اس نے کہا کہ یہ عدالت صرف عبوری ضمانت کے توثیق کے سوال پر دلائل سنے گی۔ قتل کے مقدمے سے متعلق ثبوت اور گواہ، ان کے بیانات یا دیگر امور جن کا تعلق سیشن کورٹ سے ہے، یہاں نہ اٹھائے جائیں۔ 11:30 بج گئے ہیں۔ فرید عباسی نے ابھی تک 30 عمار خان اور چوٹی کے قتل کا معاملہ نہیں اٹھایا تھا، مگر میں جانتا تھا ملک رب نواز کے خلاف صرف اس کیس میں ناقابل ترویج شہادت موجود ہے جسے عدالت میں مسترد نہیں کر سکتی۔ ابھی تک جناب ابوبکر آزاد کی صورت بھی نظر نہیں آئی تھی اور نہ نیلم کے پہنچنے کی خبر تھی۔ وہ آتی تو لوگوں کے جوش و خروش میں ان کی باتوں سے مجھے معلوم ہو جاتا۔ رب نواز اپنے وکیلوں سے مشورہ کرنے تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور پھر لوٹ آیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا۔ یہ ڈی ایس پی خورشید کیانی تھا، جس نے مجھے غور سے دیکھا اور سر ہلا کے میرے مفرور مجرم ہونے کی تصدیق کی۔ میں اور رئیس انجان بنے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ رئیس نے کہا، شگنا نے بڑی غلطی کی، اس کے بیان نے اسے بیوہ کر دیا۔ میں نے کہا، یہ کیسا ظلم اور کیسی اندھیر نگری ہے، میں تو بہت مایوس ہوا ہوں یار، یہ عدالت کچھ بھی نہیں کر سکے گی، شگنا کو گاؤں کی سیر سے بھی نہیں بچا سکے گی۔ رئیس نے سر ہلایا۔ عدالت کیا پولیس کا کام بھی کرے، اگر ہم سمجھتے ہیں تو جج بھی سمجھتا ہوگا کہ شگنا کے شوہر کو ایک خاص مقصد کے تحت قتل کرایا گیا ہے اور پولیس نے رب نواز کے ایما اور اس کی خواہش پر ایسا کیا۔ پھر صاف قانون کی عدالت میں قانون کا مذاق اڑانے اور اس کی بے بسی کو تماشا بنانے کے لیے یہ اعلان بھی کیا گیا۔ ہاں، ادھر شگنا نے بیان دیا، ادھر کسی نمک خوار نے رب نواز کے اشارے پر تھانے میں اطلاع کر دی۔ ملک رب نواز صاحب کا حکم ہے کہ شگنا کے بغاوت کے جرم کی سزا اس کے شوہر کو فوری دی جائے۔ جسے کل پھانسی چڑھنا تھا، اسے آج ہی مار دیا گیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ملک صاحب کو بتا دو۔ رئیس نے کہا، سب صحافیوں اور وکیلوں کے منہ پر یہ اطلاع دے کر تماشا مارا گیا کہ اب کر لو جو کر سکتے ہو۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اس کیس میں، ہر روز ہوتے ہیں ایسے واقعات۔ عدالت صرف تحقیقات کا حکم دے گی، تحقیقات نہیں کرے گی۔ تفتیشی افسر ہوگا، نوکر شاہی کا کوئی حقیر سا پرزا، سمت خان جیسا کوئی اور مجسٹریٹ۔ ضابطے کی کارروائی کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ بنے گی۔ اس میں تشدد سے ہلاکت کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، نہ کوئی گواہ سامنے آئے گا، نہ کسی کا بیان ہوگا۔ نیچے یہ قتل ہوتے رہتے، اوپر اعلیٰ افسران، حکومت، سپریم کورٹ اور سیاستدان سب دیکھتے رہتے ہیں۔ پریس، پبلک سب بے بس ہیں۔ رب نواز کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرغرور چیلنج تھا۔ اس کی مسکراہٹ صاف کہتی تھی کہ یہ نظام اس جیسے ہر وی آئی پی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی شگنا کو بیوہ بنا سکتا ہے۔
کسی بھی ماں بہن یا بیٹی کو گاؤں کی سیر کرانے پر قانون اس کا پہلے کیا بگاڑ سکا تھا، اور وہ آج فکر کرے۔ اس ملک میں دو قانون ہیں، دو انصاف کے نظام ہیں، دو کلچر ہیں، دو نظام تعلیم ہیں، دو اخلاقی قدروں کے پیمانے ہیں، ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سادہ کپڑوں والے نے اچانک مجھ سے کہا، اوئے زیادہ بکواس نہیں کرنی۔ دوسری طرف والے نے مجھے گالی دی، بہت دیر سے سن رہے ہیں ہم۔ میں نے بلند آواز میں کہا، کون ہو تم؟ زمال سنبھال کے بات کرو۔ وہ کچھ دب گیا۔ چراغ علی۔ تھوڑی دیر کی بات ہے پتر، میں نے چلا کے کہا۔ واٹ نان سینس؟ کون چراغ علی؟ کس بات کی دھمکی دے رہے ہو تم مجھے؟ دوسرے نے کہا، ہم نے کون سی دھمکی دی ہے؟ آگے سے برادر نے پلٹ کر پوچھا۔ کیا ہو گیا صوفی صاحب؟ میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص مسکرانے لگا۔ اپنے درانی صاحب، آپ تو پہچانتے ہو اسے، یہ ہے نہ وہی بندہ؟ درانی نے مجھے غور سے دیکھا۔ اسے تو میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ جی کل تھانے میں کیانی صاحب کے سامنے نہیں دیکھا تھا؟ چراغ علی واز باغ علی، یہ پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا تھا۔ شبنم نے کہا، کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ تم عدالت میں کیا کر رہے ہو؟ نہ جانے کیسے برادر نے مجھے شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو وہ بندہ نہیں ہے چراغ علی۔ میں نے کہا، میں ناصر عظیم ہوں، میں کسی چراغ علی کو نہیں جانتا۔ اس وقت جج چیمبر سے نکل کے آ گیا۔ عدالت کی کارروائی پھر شروع ہوئی۔ اگر میں چاہتا تو شبنم اور دوسرے اخبار والوں کی مدد سے دونوں پولیس والوں کو عدالت سے نکلوا سکتا تھا، مگر میں نے عمدن ایسا نہیں کیا۔ قبل از وقت ہنگامہ آرائی سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ جج نے پھر فدی عباسی کو مخاطب کیا۔ بادی النظر میں ملک رب نواز کا اس قتل میں براہ راست ملوث ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مس شبنم کے بیان حلفی میں دیگر معاملات بھی اٹھائے گئے ہیں اور یہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ ملک رب نواز بلا واسطہ طور پر منشیات کی اسمگلنگ کے ساتھ تاریخی کی حیثیت سے حامل آثار قدیمہ اور نوادرات بھی باہر بھیجتا ہے اور عورتوں بچوں بھی غیر اخلاقی کاروبار کے لیے مڈل ایسٹ کی مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہے، لیکن کسی ثبوت کی عدم موجودگی میں ایسے الزامات کی حیثیت ذاتی انات پر مبنی نظر آتی ہے۔ ایک ذمہ دار صحافی کی حیثیت سے ان کو کسی باعزت شخص کے خلاف کچھ کہنے سے پہلے تمام امکانات پر غور کر لینا چاہیے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ جج نے عبوری ضمانت کی توثیق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رب نواز کے اطمینان سے بھی یہی عیاں تھا۔ اس نے امین ڈوگر اور اکبر سبحانی جیسے صف اول کے وکیلوں کی خدمات بلا وجہ حاصل نہیں کی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بار کے صدر اور سیکرٹری ان ججوں پر دباؤ ڈالتے ہیں جو ذاتی طور پر مضبوط گراؤنڈ نہیں رکھتے تھے۔ انہیں اہل یا سفارشی ہوں یا کسی پیشہ ورانہ اخلاقیات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو وکیل برادری انہیں اسی طرح بلیک میل کر سکتی ہے جیسے صحافی برادری بدعنوان سیاست دانوں کو کر لیتی ہے۔ اچانک فرید عباسی نے کہا، جناب والا، میرے دلائل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جج نے کہا، عدالت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ فرید نے کہا، عدالت کے پاس جو وقت ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہے۔ عجلت میں انہیں نظر انداز کرنا انصاف کا خون کرنے کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو صرف 10 منٹ اور دوں گا، جج نے کہا۔ اب فرید عباسی کے ساتھ بیٹھا ہوا سفید بالوں والا شخص کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، جناب والا، میں عزیز ہاشمی ہوں۔ جج نے مسکرا کر کہا، ہاشمی صاحب، آپ کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرید عباسی نے ایک کاغذ شبنم کی طرف پاس کیا۔ کاغذ مختلف ہاتھوں سے گزرتا ہوا ابھی بیوی تک پہنچا تھا۔ وہ اٹھ کے پیچھے میرے پاس آیا۔ میرے دائیں بائیں منکر نکیر کی طرح سے AIA والے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگر میں خود اٹھ کر کہیں جاتا تو وہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہتے۔ بیوی مجبوراً تیسری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس پر سائن کر دے ناصر صاحب۔ اس نے قلم بڑھایا۔ میں نے کاغذ لے لیا۔ یہ عزیز ہاشمی کا وکالت نامہ تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے گردن لمبی کر کے دیکھا، یہ کیا ہے؟ بیوی بولا، نکاح نامہ ہے ناصر عظیم صاحب کا۔ دوسری طرف والا بولا، اس کا نام تو چراغ علی ہے۔ بیوی نے کہا، او جی، نام میں کیا رکھا ہے؟ لالٹین خان یا بلب دین کا لوگو، مگر نکاح نامے میں جو لکھا ہوا ہے وہی اصل نام ہے۔ میں نے دستخط کیے تھے کہ بیوی نے فارم اچک لیا، ورنہ شاید CIA والا فارم اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تو کون ہے وہ؟ بابر وقار مسکرایا۔ سب مجھے بیوی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لو۔ ویسے میں پریس فوٹوگرافر ہوں۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی دبے پاؤں غائب ہو گیا۔ ہاشمی صاحب نے کہا، جناب والا، قتل کی ایک اور بھیانک واردات 27 دن بعد ہوئی۔ تاریخ تھی 16 فروری۔ اس میں 2 انتہائی غریب اور لاوارث گھریلو ملازمین کو 4 افراد نے بڑی بے دردی سے مارا تھا اور ان میں سے ایک مشہور سیاسی کارکن رئیس خان کا چوکیدار تھا۔ 4 فٹ قد کے اس گارڈ کا نام تھا تیسمار خان، جو شاید کچھ لوگوں کو مضحکہ خیز لگے۔ وہ ایک انتہائی فرشناس اور وفادار ملازم تھا۔ یہ پیشہ ور قسم کے قاتل فرید عباسی کا پتہ معلوم کرتے ہوئے رئیس خانے پہنچے۔ رئیس خانہ وہ گھر ہے جہاں رئیس خان کا قیام کئی برس سے ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں اور وہ ہاکی پلیئروں کی وردی پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرید عباسی کے علاوہ ملازم سے شبنم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے خطرناک عزائم کو بھانپتے ہوئے ملازم نے انہیں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ ان چاروں نے ملازم کو اتنا مارا کہ وہ وہیں مر گیا، مگر اس جانثار نے جان دے کے بھی کچھ نہیں بتایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی ہڈیاں 7 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور ایک آنکھ باہر نکل آئی تھی۔ اس کو بچانے کی کوشش کرنے والے ملازمہ، جس کا نام چھوٹی تھا، بری طرح زخمی ہوئی اور ہاسپٹل پہنچ کے مر گئی۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ زیادہ وحشیانہ تشدد کو ظاہر کرتی ہے۔ وکیل صفائی نے کہا، قتل کی جس واردات سے ملک رب نواز کو کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا ذکر کر کے عدالت کا وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ جج نے سر ہلایا۔ ہاشمی صاحب، یہ اعتراض۔ ہاشمی صاحب نے کہا، غلط ہے۔ میں نے تمام عمر اعلیٰ عدالتوں میں گزاری ہے۔ میں عدالت کے وقت کی قدر و قیمت سمجھتا ہوں اور خود میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ قتل کی اس دوہری واردات میں ملک رب نواز براہ راست ملوث ہے۔ میرے پاس جو ثبوت ہیں
ان کی روشنی میں ملک کا نام FIR میں ملزم کی حیثیت سے شامل کیا جانا چاہیے۔ اصل ثبوت عدالت کے سامنے رکھنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ FIR نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج کی گئی، حالانکہ حملہ آور نامعلوم لوگ نہیں تھے۔ میں دوسری FIR فرید عباسی وکیل کی مدعیت میں درج کرانے کے لیے عدالت کے احکامات چاہتا ہوں۔ وہ ملزم فرید عباسی اور شبنم فاروقی کی تلاش میں تھے اور ان کو قتل کرنے آئے تھے، مگر ان کا پتہ نہ بتانے کے جرم میں وہ وفادار ملازم مارے گئے۔ اس سے پہلے کہ عدالت ملک رب نواز کو ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ کرے، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ عدالت ہاشمی صاحب کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جج نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اجازت دے دی۔ وکیل صفائی کے احتجاج کے باوجود ملک کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ اب وہ کچھ نروس تھا۔ ہاشمی صاحب نے کہا، ملک صاحب آپ صوبائی اسمبلی کے رکن تھے؟ ملک نے سر ہلایا۔ ہمیشہ سے ہیں جی، اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی عدالت کو ایک تصویر دکھائی گئی تھی، آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کی لینڈ کروزر تھی جو پولٹری فارم میں کھڑی تھی؟ ہاں، مگر تصویر پر تاریخ نہیں لکھی تھی، وہ بولا۔ اپنی گاڑی کا نمبر بتائیے پلیز۔ ملک تھوڑا جذبجز ہوا مگر اس نے نمبر بتا دیا۔ ہاشمی صاحب نے کہا، 16 فروری کو یہ گاڑی کہاں تھی؟ ملک بولا، یہ کیسا سوال ہے جی، ہماری گاڑی ہمارے پاس تھی۔ اس دن یہ گاڑی کہاں کہاں گئی تھی؟ ملک نے کہا، یہ مجھے کیا معلوم، دن میں 10 جگہ گئی ہوگی، ڈرائیور سے بھی پوچھیں گے تو اسے یاد نہیں ہوگا۔ لاہور سے باہر تو نہیں گئی تھی؟ مثلا 200 میل دور آپ کی سسٹر کے گھر؟ ہاشمی صاحب نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جی نہیں، پچھلے 2 ہفتوں سے میں لاہور سے باہر نہیں گیا۔ آپ کی گاڑی بھی 16 فروری کو لاہور میں ہی تھی؟ پکا پتہ ہے آپ کو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے یا ڈرائیور نے گاڑی کسی کو دی ہو اور وہ گاڑی لے کر شہر سے باہر چلا گیا ہو سارا دن کے لیے؟ ملک نے جھنجھلا کے کہا، اور نہیں جی، یہ گاڑی کوئی اور نہیں لے جا سکتا۔ آپ تھے یا آپ کے ڈرائیور سے گاڑی نہ کسی نے نہ ہی گاڑی چھینی، نہ گاڑی کے چوری ہونے کی رپورٹ ہے۔ ملک کا حوصلہ جواب دینے لگا، آخر مطلب کیا ہے آپ کا؟ ہاشمی صاحب نے اچانک وار کیا، ملک رب نواز، یہ تمہاری گاڑی تھی جس میں وہ قاتل آئے تھے۔ یہ بہیمانہ واردات دن کے 12 بجے ہوئی تھی تو تمہاری گاڑی رئیس خانے کے باہر موجود تھی۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ملک نے کہا۔ ہاشمی صاحب نے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ جج نے کہا، دلائل کو مختصر کیجیے ہاشمی صاحب، میں صرف 5 منٹ اور لوں گا۔ ہاشمی صاحب نے فائل میں سے ایک کاغذ نکالا۔ جناب والا، رئیس خانہ کی ملازمہ چھوٹی نے مرنے سے پہلے ایک بیان دیا تھا۔ قانون کی نظر میں اس بیان کی بڑی اہمیت ہے اور عام طور پر اسے سچ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بیان میں واضح طور پر ملک رب نواز کو قتل کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور اس نے گاڑی کا رنگ اور آدھا نمبر بھی دیکھا تھا۔ یہ بیان ایک مجسٹریٹ سمد خان نے DSP خورشید کیانی کے سامنے ریکارڈ کیا تھا۔ بیان اس کے ریڈر علاؤدین نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور اس پر ڈیوٹی دیتے وقت سینئر ڈاکٹر امجد نے بطور گواہ دستخط کیے تھے۔ وکیل صفائی نے مسکراتے ہوئے کہا، یور آنر، یہ بیان عدالت کے ریکارڈ پر ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ جج نے فائل پلٹ کے ایک جگہ سے کھولی، یہ بیان موجود ہے۔ ہاشمی صاحب نے کہا، میں نے یہ بیان دیکھنا چاہوں گا۔ ریڈر نے فائل ان کے سامنے رکھ دی۔ اس پر ایک سرسری نظر ڈال کے ہاشمی صاحب نے کہا، محترم وکیل صفائی، اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مرنے والے نے دیا تھا؟ وکیل صفائی نے کہا، اس میں شک کی کون سی بات ہے، اس کو مجسٹریٹ نے اٹیسٹ کیا تھا۔ یہ ہینڈ رائٹنگ مجسٹریٹ کے ریڈر علاؤدین کی ہے اور یہ دستخط DSP خورشید کیانی کے ہیں۔ میں نے SDM سمد اور DSP خورشید کیانی کو یہاں دیکھا تھا، ان سے معلوم کر لیا جائے۔ شک و شبے کی کوئی بات نہیں ہاشمی صاحب۔ جج نے کہا، یہی اصل بیان ہے۔ ہاشمی صاحب نے دھاڑ کے کہا، وہ اصل بیان ہے یور آنر، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ بیان جعلی ہے۔ اصل بیان وہی ہے جو میں نے عدالت کو بتایا، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہے۔ عدالت میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں نے رب نواز کو دیکھا، اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جج اب چھوٹی کے پہلے والے بیان کی فوٹو کاپی دیکھ رہا تھا اور عدالت میں شور مچ گیا تھا۔ جج نے دوبارہ آرڈر پکارا اور پھر دونوں وکیل صفائی کو قریب بلا لیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس بیان نے ملک رب نواز کے دفاع کی بنیادوں کو ایسے تباہ کر دیا تھا جیسے ایٹمی دھماکے نے ہیروشیما کا وجود مٹا دیا تھا۔ 5 منٹ بعد جج نے ڈوگر صاحب اور اکبر سبحانی کے ایڈوکیٹ کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے 5 منٹ کے لیے اپنے موکل سے مشورے کی مہلت مانگی اور پھر جج سے کچھ کہا۔ پریشانی سب کی صورتوں سے آیاں تھیں مگر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ابھی ان کے پاس لڑنے کے لیے گراؤنڈ موجود تھے۔ جج نے سر ہلایا اور کہا، ہاشمی صاحب، جس بیان کی یہ فوٹو کاپی ہے اس کا اصل کہاں ہے؟ ہاشمی صاحب نے ایک ڈرامائی سانس لی۔ وہ کہاں ہو سکتا ہے جناب والا، نقل کو سامنے لانے کے لیے اصل کو ضائع کر دیا گیا اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بیان کو کس کے ایما پر بدلا گیا ہوگا۔ جس کا نام لیا تھا مرنے والی نے اور جسے اپنا قاتل کہا تھا وہی اس بیان کا خریدار تھا۔ رب نواز نے کوشش کی تھی کہ انصاف کے عمل کو سبوتاژ کر دے۔ اس نے ان سب کا ایمان خرید لیا تھا جو وہاں موجود تھے۔ یہ انسانیت کے نام کو رسوا کرنے والے اور اپنے ضمیر کو بغیرتی کے ساتھ فروخت کرنے والے کون لوگ ہیں جن کی رب نواز نے اس عورت کے مرنے کے بعد خریدا؟ میں بتاتا ہوں ان کے نام۔ سب سے پہلا مجرم ہے SDM کا ریڈر علاؤدین۔ پہلا بیان ہاسپٹل میں اس نے خود لکھا تھا۔ یہ دوسرا بیان بھی اس کے ہینڈ رائٹنگ میں لیا گیا۔ دوسرا مجرم ہے DSP خورشید کیانی۔ تیسرا مجرم خود وہ مجسٹریٹ ہے جس نے ایک بیان ہاسپٹل میں اٹیسٹ کیا تھا۔ اس وقت وہ عورت زندہ تھی مگر بیان پر دستخط نہیں کر سکتی تھی۔ اسے دستخط کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے انگوٹھا لگایا تھا۔ اس مجسٹریٹ نے اپنے ریڈر کے لکھے ہوئے دوسرے بیان کو بھی اٹیچ کر دیا۔ اس مجسٹریٹ کا نام ہے سمد خان۔ ان سب کو ملک رب نواز نے اپنی زندگی کی قیمت دی ورنہ یہ بیان پھانسی کا پھندا بن کے اس کے گلے میں پڑ جاتا۔ وکیل صفائی نے شدید احتجاج کیا، یہ ایک بے بنیاد الزام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاشمی صاحب مسکرائے، خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اصل کو رب نواز نے ضائع کر دیا تھا مگر ایک دست غیب نے اسے محفوظ رکھا۔
آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اصل کی یہ نقل میں کیسے حاصل کی؟ اپنے سورس کی نشاندہی کرنا قانون مجرم مجھ پر لازم نہیں، یوں سمجھ لیں کہ کوئی تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے اصل کی ایک نقل بنا کے مجھے بھیج دی۔ اصل بیان پر گواہی تھی اس ڈاکٹر کی جو چھوٹی کے مرنے کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے کچھ نہیں سنا تھا اور کچھ نہیں پڑھا تھا۔ اس نے خوش اعتمادی اور خوش اعتقادی میں بطور گواہ اس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے تھے۔ جب بیان دوبارہ لکھا گیا تو اس گواہ کو دوسری بار دستخط کرنے کا معاوضہ 10 لاکھ روپے دیا گیا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر نے بھی 10 لاکھ میں اپنا ضمیر بھیج دیا۔ جج نے کہا، کیا آپ اپنے دعوے کی صداقت ثابت کر سکتے ہیں؟ جناب والا، میں جانتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں۔ ثبوت اور گواہ ان کے بغیر کوئی سچ بھی سچ نہیں ہوتا اور جھوٹ اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ جائے واردات پر کم سے کم نصف درجن چشمدید گواہ تھے۔ پولیس کے آتے ہی سب غائب ہو گئے۔ کیا پولیس انہیں تلاش نہیں کر سکتی تھی؟ وہ سب آس پاس رہنے والے لوگ تھے، مگر وہاں پولیس کا ایک معمولی سب انسپکٹر یا کانسٹیبل مارا جاتا تو پولیس سب کو گواہی میں گھیر لیتی۔ جو وہاں نہیں تھے وہ بھی شناختی پریڈ میں قاتل کو پہچان لیتے۔ اس ملک کے پہلے سب سے مقبول وزیر اعظم کے قتل کے کتنے گواہ تھے؟ وہ لاکھوں افراد جو اس جلسہ میں عام شریک تھے، لیکن ان کے قتل کا سارا انتظام تو خود وزارت داخلہ کی حسن کارکردگی کا نمونہ تھا۔ پولیس قاتل کے ساتھ تھی۔ ثبوت شہادت سب کس نے ضائع کیے؟ خود پولیس نے۔ پھر اس بیچارے لاوارث مظلوم گھریلو ملازموں کے جوڑے کی کیا حیثیت تھی؟ مگر جناب والا، قدرت کا نظام انصاف کسی دھاندلی سے معطل یا مفلوج نہیں کیا جا سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ ثبوت۔ ریڈر نے کاغذ کا وہ پردہ پکڑ لیا اور جج کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تو چیک ہے یور آنر، یہ 10 لاکھ کا چیک ہے جو ڈاکٹر امجد کو دیا گیا تھا۔ یہ چیک دینے والا تھا رب نواز۔ یہ اکاؤنٹ نمبر رب نواز کا ہے، یہ دستخط رب نواز کے ہیں، لیکن یہ چیک کیش نہیں کرایا گا۔ شاید ڈاکٹر امجد نے چیک سے ادائیگی قبول نہیں کی، اسے نقد رقم ادا کر دی گئی، لیکن ابھی مجھے عدالت کے سامنے آخری ثبوت رکھنا ہے۔ یہ مرنے والی ملازمہ چھوٹی کے شناختی کارڈ کی کاپی ہے۔ اس پر چھوٹی کی تصویر نہیں ہے، اس نے دستخط کی جگہ پر اپنا انگوٹھا لگایا ہے۔ اب آپ کے سامنے مقتولہ کے 2 آخری بیان ہیں، ایک اصل، دوسرا فوٹو کاپی۔ شناختی کارڈ والے انگوٹھے کا نشان اور فوٹو کاپی والے انگوٹھے کا نشان ایک ہیں، کیونکہ یہ اصل نشانات ہیں۔ بعد میں لکھے جانے والے بیان پر دستخط ٹھیک ہیں، مگر اس پر مقتولہ کے انگوٹھے کا نشان کہاں سے آتا ہے؟ اس وقت مقتولہ کا مردہ جسم ایک سرد خانے میں پڑا تھا اور اس کی تدفین کے انتظامات ہو رہے تھے۔ اپنے انجام سے بے خبر ریڈر نے اس پر ایک انگوٹھے کا نشان لگا دیا۔ غالباً یہ اس کا اپنا انگوٹھا تھا یا انگلی کا نشان ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ کبھی یہ عدالت میں بھی چیلنج ہو جائے گا، مگر عدالت ماہرین کی رائے لے سکتی ہے۔ میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فرید عباسی نے بڑی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے عزیز ہاشمی جیسے سینئر وکیل کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ عدالت میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ اب فرید عباسی اور شبنم کی حیثیت اس کیس میں ایک مدعی جیسی ہو گئی تھی۔ عزیز ہاشمی کی آواز گونجی، اگر ملک رب نواز کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو یہ ایک آدمی کا خون کا مزہ چکھنے کے بعد آزادانہ گھومنے والے درندے کو شریف بے بس اور کمزور انسانوں کی بستی میں بے خوفی سے پھرنے کا کھلا لائسنس دینے کے مترادف ہوگا۔ قانون جو کمزور کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے، اگر کب تک ایک خاموش تماشائی بنا اور خود اپنا مذاق اڑائے گا؟ ابھی جو شگرا نے بتایا جو 19 جنوری اور 16 فروری کے دن ہوا، اس کے بعد شک وہی کر سکتا تھا جو عمدن اندھا گونگا اور بہرا بننا چاہیے، حقائق سے جانتے بوجھتے نظر چرائے اور مجرم کا ساتھی ہو۔ زور خطابت میں عزیز ہاشمی نے براہ راست نہ صحیح مگر جج کو خبردار کر دیا تھا کہ اتنا ثبوت ملنے کے بعد بھی اس نے رب نواز کی ضمانت کی توثیق کی تو وہ شریک جرم سمجھا جائے گا۔ وکیل صفائی نے اٹھ کے کہا، جناب والا، میرے فاضل دوست صریحاً توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عزیز ہاشمی نے فوراً جواب دیا، ہرگز نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس عدالت کو شک ہے۔ میں نے جو کہا وہ اس کے لیے جو ملزم کا دفاع کرے۔ عدالت میں ایک دم شور مچ گیا تھا۔ ملک رب نواز کی حالت قابل دید تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس پر ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ ملکانی زور زور سے رونے لگی تھی اور دل نواز اسے چپ کرانے میں مصروف تھا۔ شبنم کے ساتھی صحافی یہ آوازیں بلند یہ رائے دے رہے تھے کہ رب نواز کو سزا ملنی چاہیے۔ وکیلوں کا تبصرہ بھی ضمانت منسوخ کرنے کے حق میں تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا ان حالات میں رب نواز کی ضمانت پر رہائی کا امکان باقی نہیں رہا اور اس کے خلاف FIR درج کرنے کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ ابھی جج نے یہ آوازیں بلند آرڈر کہا ہی تھا کہ ایک دم صورتحال بدل گئی۔ پیچھے کی طرف سے ایک فائر سنائی دیا۔ یہ فائر کمرہ عدالت میں گونجا۔ فائر کرنے والا عدالت میں نہیں تھا، کیونکہ سب کے ساتھ میں نے بھی پلٹ کے دیکھا تو سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد دوسرا فائر ہوا۔ اب لوگ بدحواس ہو کے اٹھے، باہر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ کچھ لوگ پکڑو چلا رہے تھے۔ شاید فائر کرنے والے برآمدے میں کھڑا تھا، مگر اس نے فائر کورٹ روم میں کیے تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس نے کسے نشانہ بنایا تھا۔ جج کو فوراً محافظوں نے اپنے نرخے میں لے لیا تھا اور وہ فیصلہ صادر کرنے سے پہلے ہی چیمبر میں چلا گیا۔ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے سیٹوں کے درمیان چھپ گئے تھے۔ صحافی اور وکیل چلا رہے تھے، کورٹ روم میں کیا دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پولیس کورٹ کے باہر فائرنگ کے مجرم کو پکڑنے کی کوشش یا کوشش کا ڈرامہ ضرور کر رہی تھی۔ کورٹ کی تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ہیں جب خود پولیس نے عدالت کا احترام پامال کیا اور عدالت کے اندر گھس کر لاٹھی چارج، شیلنگ اور فائرنگ کی۔ مخالف فریقوں کی فائرنگ تو کوئی غیر متوقع بات نہیں ہوتی، مگر یہ بھی پولیس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں بہت سے باب خونی ہیں۔ یہاں پر قومی اسمبلی کے ایک ڈپٹی اسپیکر کو ایوان کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کی دیواریں خون سے رنگین ہوئی۔
دہشت گردوں نے سجدے میں نمازیوں پر گولیاں برسائیں۔ شبنم نے چیخ کے کہا ملزم بھاگ رہا ہے۔ فرید عباسی چلایا رب نواز کو جانے نہ دیا جائے، لیکن میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ پینک اور افراتفری پھیلانے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ فائر کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں کیے گئے تھے، یہ فرار کے طے شدہ منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ ضمانت منظور نہ ہونے کی صورت میں رب نواز کو عدالت سے نکال لے جانے کی اسٹریٹجی تھی، اور رب نواز کے ساتھ آنے والے اس کی ہدایت کے مطابق ایک انتظام کر کے آئے تھے۔ رب نواز کو پہنچنے کے بعد عدالت میں داخل ہوئے تھے اور آس پاس کے برآمدوں میں پھیل گئے تھے۔ اگر رب نواز کو نکلنے کا موقع نہ دیا جاتا تو مزاحمت کرنے والوں کو نشانہ بنانے سے گریز نہ کرتے۔ پولیس حسب توقع رب نواز کے پلان میں اس کی معاون اور مددگار تھی۔ رب نواز اطمینان سے باہر نکلا اور بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور نمک خواروں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ جانتے بوجھتے پولیس دیر سے حرکت میں آئی اور اس نے اپنی گاڑی تک پہنچنے کی مہلت فراہم کی۔ اس کار خیر کا معاوضہ یقیناً انہیں پہلے ہی ادا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی رب نواز سے انعام لے سکتے تھے۔ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے منکر نکیر اس افراتفری سے بالکل متاثر نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے صورتحال کو سمجھتے ہی مجھے دونوں طرف سے دبوچ لیا۔ میں نے بالکل مزاحمت نہیں کی اور وہ مجھے عدالت کے اندر سے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ عدالت کا کمرہ اب تقریباً خالی ہو رہا تھا۔ شبنم کے ساتھ آنے والے بابر وقار نے بڑی ہوشیاری سے تصویر کشی کی تھی، جس کی عام حالات میں کورٹ کے اندر اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے چلانا شروع کیا، یہ کیا ہے؟ مجھے کیوں پکڑا ہے تم نے؟ میرا اس ہنگامہ آرائی سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ تیری تو شرافت کی، مجھے گرفتار کرنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ دوسرے نے میری گدی پر ہاتھ مار دیا، چپ کر کے چل نہیں تو گولی مار دوں گا۔ رئیس میرے ساتھ ہی اٹھا تھا مگر پھر وہ پیچھے رہ گیا۔ اس نے مجھے مخاطب کیے بغیر میں دیکھتا ہوں نیلم آئی ہے کہ نہیں۔ دروازے سے باہر آتے ہی مجھے وردی پوشوں کی ایک فوج نے گھیر میں لے لیا۔ ذرا سی دیر میں میرے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑ دیے گئے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے میرے فرار ہونے کے امکانات ختم کر دیے گئے۔ میں نے برآمدے کی سیڑھیوں کے بعد ڈی ایس پی خورشید کیانی اور انسپکٹر راؤ کو کھڑا دیکھا۔ وہ وہاں میری گرفتاری کی ساری کارروائی خود نگرانی کے لیے موجود تھے۔ گزشتہ رات نااہل ماتحتوں کی وجہ سے میں نکل گیا تھا، دوبارہ وہ کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ موڈ تو ان کا بھی 2 منٹ میں ٹھیک کر سکتا تھا، مگر میں خود مہار دھاڑ کے موڈ میں نہیں تھا۔ بہت سے وکیلوں نے پولیس کی اس لاقانونیت کے خلاف احتجاج کیا اور کچھ جوشیلے نوجوانوں نے نعرے بھی لگائے۔ دیکھتے دیکھتے کیانی کی جیپ کے سامنے کالے کوٹوں والے جمع ہو گئے۔ یہ سب طے شدہ منصوبے کا ایک حصہ تھا اور پولیس کی کارروائی میں رخنہ اندازی کرنے والے زیادہ تر وکیل فرید عباسی اور عزیز ہاشمی کے حامی تھے، باقی اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ جیپ کے پیچھے پولیس کی وہ گاڑی آگے تھی جس میں ڈال کے مجھے لے جانا مطلوب تھا، مگر اب وکیلوں کے ساتھ عام لوگ اور صحافی بھی راستہ روکے کھڑے تھے اور اس مجمع پر لاٹھی چارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک وکیل نے کہا، کیانی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے عدالت کے احاطے میں؟ ہم نے ایک مفرور مجرم کو پکڑ کے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، وہ بولا۔ راؤ نے کہا، مجرم اگر عدالت میں گھس کر بیٹھ جائے یا مسجد میں پناہ لے تو ہم کیا اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اچانک برادر ابراہیم درانی اور بیوی نامدار ہوئے۔ کچھ کہے سنے بغیر بیوی نے فلیش چمکا کے ایک تصویر بنا لی۔ اس وقت CIA کا ایک اہلکار مجھے ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ گاڑی کی طرف کھینچ رہا تھا اور دوسرا مجھے ایک ایسے دھکیل رہا تھا کہ تصویر میں یہ منظر جسمانی زور آزمائی کا نظر آتا۔ سر جی کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ برادر نے کہا۔ کچھ نہیں برادر، یہ وہی مجرم ہے چراغ علی۔ برادر نے ہاتھ اٹھایا۔ 1 منٹ، عدالت میں بھی کسی نے کہا تھا یہ وہی بندہ ہے؟ ہاں جی، یہ کل پولیس کی تحویل سے فرار ہو گیا تھا، راؤ نے کہا۔ برادر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کوئی غلط فہمی لگتی ہے مجھے، یہ ہرگز وہ بندہ نہیں ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ چراغ علی۔ میں نے پھر شور مچایا، یہ کیا بکواس ہے، میں اس شہر کا ایک بزنس مین ہوں۔ چپ کر بزنس مین کے نطفے۔ راؤ نے مجھے ایک ہاتھ مار دیا۔ وکیل اور صحافی ایک ساتھ بولنے لگے، کیا زبردستی منوائیں گے کہ یہ چراغ علی ہے؟ اس بیچارے کی بھی سن لیں۔ DSP گرم ہو گیا۔ ہم نے کل اسے قبرستان سے پکڑا تھا، وہاں بھی ایسے ہی ڈرامہ کیا تھا، اس نے اپنا نام نہیں بتاتا تھا۔ برادر آپ کے ساتھ فرید عباسی وکیل اور مس شبنم بھی تھے، انہیں بلائیں، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہے، برادر نے کہا۔ پھر کوئی بولا، لو جی ہاشمی صاحب آگے۔ ہاشمی صاحب کی شخصیت اور بزرگی کا احترام تھا کہ نوجوان وکیل ایک طرف ہو گئے۔ ہاشمی صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بھائی کیانی صاحب کیا مداری کا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ میں نے کہا، ہاشمی صاحب انہیں سمجھائیں، یہ لوگ بضد ہیں کہ میں چراغ علی ہوں۔ ہاشمی صاحب نے کہا، بھائی یہ کہتے ہیں تو مان لو ورنہ یہ تھانے لے جا کے منوائیں گے۔ ہاشمی صاحب حرامی ڈرامے باز ہے، کیانی نے برہمی سے کہا۔ یہ خیال رکھیں کہ ناصر عظیم صاحب میرے موکل ہیں۔ ہاشمی صاحب نے کہا، مجھے بتائیں کہ انہیں کس جرم میں پکڑا ہے آپ نے؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ یہ ناصر عظیم ہے، کیانی بولا۔ میں کیا، سارا شہر جانتا ہے، یہ پرانے بلڈرز ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا پرانا بزنس ہے ان کا۔ کرنل خان کے ساتھ بھی رہتے ہیں پہلے۔ فوٹوگرافر بیوی نے سر ہلایا۔ غالباً ڈاکٹر کمال بھی ان کے دوست ہیں۔ کمال ہاسپٹل، کمال کا ہاسپٹل والے؟ ہاں وہ بھی دوست ہیں میرے، انہیں بلا لو۔ ابوبکر آزاد صاحب مجھے جانتے ہیں۔ میں نے کہا، فلم سٹار نیلم 10 سال سے جانتی ہے مجھے۔ اب صورتحال کیانی کے لیے پریشان کن ہونے لگی تھی۔ رائے عامہ پولیس ایکشن کے خلاف ہمیشہ رہتی ہے، یہاں مخالفت کرنے والے معاشرے میں معتبر سمجھے جانے والے لوگ تھے۔ ان کے سامنے کوئی بھی غیر قانونی حرکت بعد میں اس کے لیے پریشانی کا موجب ہو سکتی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ ان سب کو جھوٹا قرار دے کر ان کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے۔ بالآخر چلاک خورشید کیانی نے اس مشکل سے نکلنے کا وہی راستہ تلاش کیا جو آسان اور منطقی تھا۔ دیکھیے یہاں بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے آفس آ جائیں، میں سب وضاحت کر دوں گا۔ ہم نے اس شخص کو کل رات قتل، اغوا اور ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں مطلوب ہونے کی وجہ سے پکڑا تھا۔
برادر نے کہا، جو آپ کے ہتھے چڑھ جائے اس کے کھاتے میں سب ڈالا جا سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں برادر، ثبوت گواہ سب ہمارے پاس ہیں، کیانی نے شکایت کے انداز میں کہا۔ کون ہے آپ کا گواہ؟ ایک وکیل بولا۔ چور کا گواہ ڈاکو، مجنوں کا گواہ فرحات۔ کسی نے مذاق کیا، آپ مطمئن رہیں، بہت معزز گواہ ہیں اس کے جرائم کے، میں سب کو پیش کروں گا، خورشید کیانی نے کہا۔ بالآخر اس پر اتفاق رائے ہو گیا۔ 4 صحافی اور وکیلوں کے 4 نمائندے ڈی ایس پی کے آفس جائیں گے۔ وہاں ایک پریس کانفرنس میں کیانی میرے جرائم کی تفصیل پیش کرے گا اور مجھے بھی موقع دیا جائے گا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ جو کہنا چاہوں کہہ سکتا ہوں۔ عزیز ہاشمی نے کہا، میں تو معذرت چاہتا ہوں لیکن فرید عباسی کو بھیج دیتا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ فرید عباسی تو کل گرفتاری کے وقت بھی موجود تھے اور تھانے بھی آئے تھے۔ کیانی نے کہا، وہ مجرم کو خود شناخت کر سکتے ہیں؟ فرید عباسی پیچھے سے نمودار ہوا۔ ہاں، لیکن وہ دوسرا آدمی تھا، اس کی جگہ ناصر عظیم صاحب کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ برادر نے سگریٹ کا کش لے کر کہا، ارے بھائی، ڈی ایس پی صاحب کی نظر میں ناصر عظیم ہی چراغ علی ہے تو بس ہے، میں نے بھی کہا تھا ان سے۔ ہاشمی صاحب بولے، بھائی فرید، تم چلے جاؤ کیانی صاحب کے ساتھ اور اسے بھی لے جاؤ۔ بار کا سیکرٹری وکیلوں کا صحیح نمائندہ ہوتا ہے، اکیلا 4 کے برابر ہے۔ ہاشمی صاحب نے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا وہ درمیانی عمر کا ذہین اور تیز ترار شخص تھا۔ آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے مائی باپ۔ صورت حالات ہر طرح سے میرے حق میں سازگار ہوتی جا رہی تھی۔ خورشید کیانی کو رب نواز کیس میں بھی پریشانی اٹھانی پڑی تھی، مگر وہ روایتی طور پر بیوروکریسی کی مشینری کو چلانے والا ایک اہم پرزہ تھا اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہونا نہیں جانتا تھا۔ رشوت لے کر بیان بدلنے کا الزام کا ثبوت صرف ڈاکٹر امجد کے خلاف پیش کیا گیا تھا۔ اس کا اور مجسٹریٹ کا نام بھی لیا گیا تھا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چراغ علی کا معاملہ بھی گڑبڑ ہو گیا تھا۔ وہ پرانا پولیس افسر ہونے کی وجہ سے اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ غلطی اگر ہوئی ہے تو رب نواز سے۔ سارے غلط کام کرنے والے کو اخبار والوں سے اور وکیلوں سے ایک ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ کوئی قوے سیاست کا پرانا رہنورد ہونے کے باوجود رب نواز نے ڈپلومیسی سے کام لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی کہ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی مورد الزام ٹھہرائے جا رہے تھے۔ ایک شاطر اور معاملہ فہم انتظامی افسر کی طرح اس نے معاملات کو مزید الجھانے کی بجائے سلجھانے کی کوشش کی اور پہلا کام یہ کیا کہ سب کے سامنے انہیں معطل کر دیا جو مجھے ہتھکڑی اور بیڑی پہنانے کے ذمہ دار تھے۔ اس نے راؤ انور علی سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، اور انور علی صاف مکر گیا کہ میں نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا تھا۔ نزلہ برعزب ضعیف افسران بالا کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے ماتحت نے الزام قبول کیا اور معطلی کے حکم کو بھی ناانصافی نہیں کیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ محض ڈرامہ ہے۔ اخبار میں کیانی صاحب کے قانونی اقدام کی خبر چھپ جانے کے بعد وہ کسی بھی قسم کے ضابطے کی کارروائی کے بغیر خود بخود بحال بھی ہو جائیں گے۔ شاید مجھے کورٹ میں دیکھتے ہی کیانی نے میری گرفتاری کو یقینی بنانے کے ساتھ پریس کانفرنس میں مجھے پیش کرنے کے انتظامات بھی کرنے تھے۔ اس نے افسران بالا سے بھی اجازت ایسے خطرناک مجرم کے بارے میں پریس کو بریفنگ دینا ضروری ہوگا۔ اسے یہی یقین ہوگا کہ ملک رب نواز کی ضمانت کی توثیق ہو جائے گی، وہ خود بھی پریس کانفرنس میں موجود ہی ہوگا اور میرے سارے جرائم کی تفصیل خود فراہم کرے گا۔ اس کی یہ امید تو پہلے ہی خاک میں مل گئی تھی۔ پھر وہ کورٹ کے باہر صورتحال غیر متوقع انداز میں پلٹ گئی۔ وہ مشتعل ہو جاتا تو ایک طرف اخبار والے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے تو دوسری طرف اس کے غیر قانونی اقدام کے خلاف کیس شروع ہو جاتے۔ افسران بالا کہاں تک سیاسی دباؤ کا مقابلہ کرتے، اسے یہاں سے ٹرانسفر ضرور کر دیا جاتا۔ اسے یہاں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ یہ پوسٹنگ لینے کے لیے اس نے جو توڑ اپنی سفارش کے ساتھ اعلیٰ ترین افسران کی خدمت بھی کی تھی، اور اس کی جگہ لینے کے لیے اس کا پتہ کاٹنے کے خواہش مند بہت ہوں گے جو اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ ڈی ایس پی آفس تک پہنچتے پہنچتے خورشید کیانی نے اپنی دفاعی حکمت عملی طے کر لی تھی۔ مجھے براہ راست پیچھے کی طرف ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا گیا جو شاید افسران کے آرام کے لیے مخصوص تھا۔ درمیان میں ایک دروازہ تھا جس سے مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں پریس کانفرنس کی ساری کارروائیاں اور وہاں کہا جانے والا ہر لفظ صاف سن سکتا تھا۔ آغاز میں ہی ایک صحافی نے پوچھ لیا، اسے سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا جسے ایک شریف آدمی ہونے کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیانی نے کہا، آپ نے تو سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی مقدمے کا فیصلہ سنا دیا، اسے بھی پیش کیا جائے گا اور آپ اس سے جو پوچھنا چاہیں پوچھیں، لیکن پہلے میری عرض سن لیں، بلکہ سب سے پہلے تو ایک کپ چائے کا پی لیں۔ ہم سب کورٹ سے تھک کے آئے ہیں، بعض دن بڑے تھکا دینے والے ہوتے ہیں اور تھکن کا فائدہ بھی نہ ہو تو زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ کسی نے طنز سے کیا۔ کیانی نے کہا، بالکل، آپ کا پیشہ الگ ہے، مگر ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، دن رات ایک کر دیا کسی خبر کے، اور آخر میں پتہ چلا کہ رائی کا پہاڑ تو کیا پتھر بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ باہر کے سیکرٹری کی آواز آئی، سر جی کام کی بات کریں۔ کیانی نے کہا، مجھے احساس ہے کہ آپ سب کا وقت قیمتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ حقائق کا غیر جانبدارانہ سے جائزہ لیں اور تجزیہ کریں۔ یہ شخص جسے عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا آج خود کو ناصر عظیم کہہ رہا ہے۔ کل جب ہم نے اسے گرفتار کیا تھا، آئیے مس شبنم، آپ کی کمی سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ شبنم نے کہا، دیکھیے اس کمی کو میں نے کیسے پورا کیا، آپ کہیں کہ یہ زیادتی ہے۔ کیانی نے کہا، زیادتی تو خیر ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ 4 نمائندے ہوں تو اچھا ہے، آپ نے اتنا مجمع اکٹھا کر لیا ہے۔ مداری تو خوش ہوتا ہے جب اس کی ڈگڈگی پر زیادہ لوگ متوجہ ہوں، یہاں اتنے لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام نہیں تھا۔ کسی نے کہا، ہم اسکول میں بھی بینچ کھڑے کر رہتے ہیں، یہاں آپ کے لیے ایک ٹانگ پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کل رات کو ہم نے اس داڑھی والے شخص کو قبرستان سے گرفتار کیا تھا۔ اتفاق سے وہاں فرید عباسی اور مس شبنم موجود تھے۔
خدا آپ کو ایسے سنگین اتفاق سے محفوظ رکھے۔ ہم رب نواز کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کو دفن کرنے گئے تھے۔ فرید عباسی نے تلخی سے کہا۔ آپ وکیل ہونے کے باوجود ایسی بات کہتے ہیں؟ آپ کے کہنے سے وہ قاتل نہیں مانا جا سکتا۔ کیانی نے ناگواری سے کہا۔ آپ کی ذاتی رائے مجھے ذاتی انات کی بنو آتی ہے اور آپ کی طرفداری مجھے 10 لاکھ کے نوٹوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ فرید عباسی نے بھی تلخ ہو کے کہا۔ پلیز سوچے سمجھے بغیر مت بولیں۔ کیانی گرم ہو گیا۔ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا۔ بات بڑھنے سے پہلے دوسرے وکیلوں نے فرید کو روک دیا۔ اور یار جی، ایسے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، بار کے سیکرٹری نے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ فرید کی طرف سے شبنم نے کہا، ڈی ایس پی صاحب، آپ کیا ہم سے زبردستی اعتراف کرائیں گے؟ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ بندہ چراغ علی نہیں ہے۔ کیانی بولا، چلیں جی، آپ مت مانیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا نام وہی ہو جو یہ اب بتا رہا ہے۔ آپ کے پاس وارنٹ ہیں چراغ علی ولد باغ علی کے اور پکڑ لیا۔ آپ نے ایک شریف اور معزز شہری ناصر عظیم کو فرید عباسی بولا۔ اب آپ کے سامنے وہ لوگ اسے خود شناخت کریں گے جن کی گواہی اس کیس کی بنیاد ہے۔ میری مراد ہے رب نواز اور اس کی فیملی۔ اور یہ محض دن دھاڑے ملک رب نواز کی کوٹھی میں داخل ہوا۔ اس نے چوکیدار کو زخمی کر کے بے ہوش کر دیا۔ گن پوائنٹ پر اس نے ایک جرائم پیشہ عورت کے ساتھ مل کے ملک رب نواز کے بیٹے ملک دل نواز کو اس کے بیڈ روم سے اغوا کیا اور ملک رب نواز کی گاڑی میں لے گیا۔ اس کے خلاف 3 کیس بنتے ہیں: مجرمانہ عزائم کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، پرانے گھر میں چوکیدار پر قاتلانہ حملہ، اقدام قتل، پھر اغوا اور گاڑی چھین کر لے جانا ڈکیتی۔ یہ تو 4 کیس ہو گئے۔ 1 منٹ میں 1 کیس بڑھ گیا۔ کوئی بولا، کیا مقصد تھا ان وارداتوں کے پیچھے؟ بار کا سیکرٹری بولا، کتنا تاوان مانگا تھا اس نے رب نواز کے بیٹے کی رہائی کے بدلے اور کتنا ادا کیا گیا تھا؟ برادر نے سوال کیا۔ میں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو عورت تھی، اس کا اصل نام سمینہ ہے مگر وہ سونی کہلاتی ہے۔ وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی اس کا کردار خراب ہے۔ شبنم نے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ اس کی بہن رب نواز کے ایک ڈرائیور کی بیوی تھی جسے رب نواز نے قتل کر دیا تھا؟ ہاں، اور سونی انتقامی جذبات کا شکار تھی، لیکن اس کے جرم میں ملوث ہونے کی یہ وجہ نہیں۔ وہ ایک جرائم پیشہ عورت ہے۔ اس کی زندگی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ گزری ہے۔ وہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں شامل تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سب ڈاکو مارے گئے یا روپوش ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ داڑھی والا جو کبھی خود کو چراغ علی اور کبھی ناصر عظیم بتاتا ہے، ڈاکوؤں کے اسی گروہ میں شامل رہا ہو۔ میں سب سنتا رہا۔ اس نے زیب داستان کے لیے اور اپنے مفروضات میں زیادہ سے زیادہ حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تمام واقعات کو خوب مرچ مسالہ لگا کے بیان کیا۔ سونی تو اس کے نزدیک ہسٹری شیٹر اور اشتہاری مجرم تھی، لیکن میرے مارے ہوئے بھی اس نے شک و شعبے کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ میں ایک خطرناک قسم کا دہشت گرد ہوں۔ اس نے دل نواز کے اغوا کا واقعہ ایسے سنایا جیسے وہ خود جائے واردات پر موجود تھا اور کسی فلم ڈائریکٹر کی طرح سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس نے اتنی ہی رنگ امیزی کے ساتھ ملک رب نواز کی کوئٹہ جانے والی بس کے ہائی جیک کیے جانے کی اسٹوری سنائی اور بس کو آگ لگائے جانے سے ڈرائیور کے ہاتھوں فیکے کے ہلاک ہونے کی ساری تفصیل پیش کی، تو ساتھ ساتھ فیکے نمک حرام کی چوری اور سینہ زوری کا ذکر بھی کیا۔ یہ بتایا کہ ملک صاحب کی ساری عنایت کا بدلہ اس نے کیسے دیا۔ وہ ان کا لاکھوں کا مال چوری کر کے لے گیا اور ان کے دشمنوں سے مل گیا، وغیرہ وغیرہ۔ کیانی نے کہانی کے بہت سے حصے ضرورت یا مصلحت کے تحت حذف کر دیے۔ مثلا اس نے ملک رب نواز کے چوری ہونے والے مال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کیا تھا، ان کے دشمنوں کے بارے میں نہیں بتایا کہ کون تھے، فیکے کے باغی ہونے کی وجہ گول کر دی، اس کی بیوی اور سونی کے ساتھ ملک رب نواز اور ان کے ولی عہد خصوصی مراسم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور اس تفصیل میں سے سونی اور شبنم کے اغوا کا ذکر خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے نکال دیا گیا۔ دل نواز کے اغوا کی اصل وجہ چھپائی گئی۔ جو حقائق سے ناواقف تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ کیانی صاحب ڈی ایس پی ہیں، پولیس کے نقطہ نظر کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ذاتی طور پر بھی کردار کے اعتبار سے کوئی حق آگاہ، حق پرست اور حق گو نہیں ہے۔ پولیس ترجمان کے بیان، سرکاری پریس ریلیز اور ٹی وی کے خبرنامے کو سنجیدگی سے کون لیتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ پالیسی اور پروپیگنڈے کا وہ سرکاری کھیل ہے جو 50 برسوں سے ایسے ہی جاری ہے، اور زمانہ بدل جانے کے باوجود اس کا انداز نہیں بدلا۔ بتانے والے بھی جانتے ہیں کہ اب ان کی باتوں پر یقین کوئی نہیں کرتا، اس کے باوجود پرانی ڈفلی پر انار راگ چل رہا ہے۔ وکیل اور صحافی عقل و فہم اور پیشہ ورانہ مشاہدے اور تجربے کے بعد سرکار کی کارکردگی کے دعووں کی اصلیت کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور کسی حد تک سچ کو پا ہی لیتے ہیں۔ کیانی خود بھی جانتا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ وہی جذبات رکھتے ہیں جو اسمبلی میں حزب الاختلاف کے اراکین۔ اس کے باوجود وہ سرکاری بینچ سے اپنی تقریر پیش کرتا رہا۔ یہ ڈٹائی نہیں، اختیار کی رعونت تھی۔ اس کا مطلب کہے بغیر ہی بہت واضح تھا کہ سن کے یقین کرتے ہو تو کرو ورنہ جہنم میں جاؤ، جو بگاڑ سکتے ہو میرا بگاڑ لو، اپنی نوکری تو پکی ہے، جو یہاں کر رہے ہیں وہی کہیں اور جا کے بھی کریں گے۔ مجھے فکر تھی بیک وقت ان سب کے غیر حاضر ہو جانے کی جو میرے ناصر عظیم ہونے کے گواہ تھے۔ نیلم کے کورٹ میں نہ پہنچنے کے اسباب ایک سے زیادہ ہو سکتے تھے۔ وہ پبلسٹی اور پرستاروں کے ہجوم سے گھبراتی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے کسی سیٹ پر استشارہ ادھورا چھوڑ کے آنا مشکل ہو گیا ہو، یا اس نے فون پر ذاتی تعلقات کی ڈوریاں ہلا کے خورشید کیانی کو ناصر عظیم سے صحیح انداز میں متعارف کرا دیا ہو۔ جناب ابوبکر آزاد کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ انہیں کچھ یاد ہی نہ رہا ہو یا ان کی آنکھ لگ گئی ہو، لیکن کمال کا نہ آنا کمال تھا۔ نہ وہ بھول سکتا تھا اور نہ کوئی مصروفیت اس کی راہ میں حائل ہو سکتی تھی۔ فرید عباسی اور شبنم نے جو مہم چلائی تھی اس کے نتائج سامنے آ رہے تھے۔
کرائم رپورٹر ابراہیم ربانی عرف برادر، جو گزشتہ رات تھانے میں شبنم کے ساتھ صحافیانہ رشتہ نبھانے میں تعامل کر رہا تھا اور پولیس کے ساتھ اپنے مراسم سے ہونے والے فائدے کو نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، آج ایک فرض شناس جرنلسٹ بن گیا تھا۔ شاید اس پر صحافی برادری نے اخلاقی دباؤ ڈالا تھا کہ کم سے کم شبنم کے معاملے میں وہ ایمانداری سے کام لے، ورنہ کل کو وہ کرائم رپورٹر نہ رہا، جرنلسٹ ہی نہ رہا تو کسی معاملے میں اسے صحافیوں کی حمایت حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فرید عباسی نے امین ڈوگر اور اکبر سبحانی جیسے بڑے وکیلوں کے مقابلے پر عزیز ہاشمی کی مدد حاصل کر لی تھی۔ اس نے نفسیاتی دباؤ بڑھ گیا تھا اور یہاں بار کونسل کے سیکرٹری کا موجود ہونا کیانی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت اور قانونی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنا کیس پیش کیا تھا، مگر اس کی بات ختم ہوتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ شبنم کے زیادہ تر سوالات کا تعلق ملک رب نواز اور اس کے غیر قانونی دھندوں اور سیاسی کرپشن سے تھا۔ وکیل میرے سونی اور فیقے پر عائد کیے جانے والے الزامات کے بکھیے ادھیڑ رہے تھے اور اغوا سے قتل تک کے واقعات کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے۔ خورشید کیانی کے لیے پرسکون رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ صورتحال میں ایک ڈرامائی تبدیلی اس وقت آئی جب ملک رب نواز اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس کی آواز سن کے خود میں اچھل پڑا۔ ایک ساتھ ملی جلی آوازوں سے اس سے بہت سے سوالات کیے گئے۔ اس کی ضمانت پر رہائی سے گھر والوں کے سوا کسی کو خوشی ہو سکتی تھی؟ یہ حیرت کی انتہا سے جنم لینے والی بے چینی تھی جو سب کے سوالات میں اتر آئی تھی۔ شبنم اور فرید عباسی کے ساتھ میرے دوست بھی اتنے ہی مایوس تھے جتنے قانون کی روح کو سمجھنے والے۔ کرائم رپورٹر برادر نے کہا، جناب ملک صاحب آپ یہاں؟ عدالتی رپورٹر نے بھی کہا، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بار کے سیکرٹری ہمایوں نے پوچھا، آپ کی ضمانت منظور ہوگی ملک صاحب؟ جواب میں ملک نے اپنے مخصوص رونق امیز مصنوعی عاجزی کے انداز میں کہا، بس یہ دیکھ لو، آپ کی دعاؤں سے ہم بھی آ گئے ادھر۔ پھر اس کی بیوی کی آواز آئی، دشمنوں نے تو بہت چاہا تھا کہ ملک صاحب کو ہتھکڑیاں پڑ جائیں۔ پھر دل نواز بولا، ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا ہم پر۔ اس سے پہلے کہ مزید تبصرے ہوتے میں نے ڈاکٹر کمال کی آواز سنی۔ میں ڈاکٹر کمال فاروقی ہوں، ڈی ایس پی صاحب۔ ڈی ایس پی نے کہا، نام سنا ہے جی، آج کل آپ کا کیا حکم ہے ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب؟ کمال نے کہا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے عزیز دوست ناصر عظیم کو آپ نے کسی اور کے شعبے میں گرفتار کر لیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ آپ تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحب، کیانی نے بڑے طنز آمیز تمسخر کے ساتھ کہا۔ پھر اس نے اندر کی طرف منہ کر کے ہانگ لگائی، اوے ادھر لاؤ، بندے کا چہرہ کراؤ، بڑے بڑے لوگ نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں موجود جلا صفت محافظوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھایا تو میں نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑا لیا۔ میں تمہارے سہارے کا محتاج نہیں ہوں۔ پھر میں دروازے سے گزر کے ڈی ایس پی کے سامنے پہنچ گیا۔ ناصر کیا ہوا؟ تجھے کیسے پکڑ لیا انہوں نے؟ ڈاکٹر کمال نے کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ برادر نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ ناصر عظیم آپ کے دوست ہیں، آپ کو شک کیوں ہو رہا ہے؟ آخر کمال بولا۔ کیانی نے فوراً مداخلت ضرور سمجھی، چلو جی آپ بیٹھو ادھر ڈاکٹر صاحب، ابھی سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ کمال کی نظر رئیس پر پڑ گئی تھی۔ رئیس تم نے بتایا نہیں؟ رئیس مسکرانے لگا، او جی ہماری کون سکتا ہے، یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ اندر سے ایک پرانی کرسی لائی گئی جس کے درمیان سے بیت کی بنائی نکل گئی تھی۔ اس کے اوپر ایک تختہ ٹھوک دیا گیا تھا اور یہ غالباً ڈرائنگ روم یعنی تفتیش کے کمرے سے لائی گئی تھی۔ میں اس پر ٹک گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ سب لوگ موجود ہیں یہاں۔ کیانی نے مجھے روک دیا، اب سے بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، جب کہا جائے تب بولنا۔ ملک صاحب آپ جانتے ہو اس بندے کو؟ ملک نے بڑے غصیلے انداز میں سر ہلایا، بہت اچھی طرح۔ شبنم نے کہا، نام ہی کیا، پورا شجرہ نسب معلوم ہوگا آپ کو؟ نام تو اس نے کبھی کچھ بتایا کبھی کچھ، مگر یہ اس حرام زادی کا خاص یار ہے، وہ اسے ہر جگہ ساتھ لیے پھرتی ہے۔ اسی نے اغوا کیا تھا آپ کے بیٹے کو؟ ملک نے کہا، ہاں۔ اسے میں بھول سکتا ہوں؟ ملکانی بولی، اسے تو میں لاکھوں میں پہچان لوں، اور میں کیا، میرا بیٹا دل نواز، اس کی بیوی دل نواز کے بچے، سب نے دیکھا تھا اسے۔ باری باری کیانی نے اس سب سے شناخت کی تائید میں بیان حاصل کیا۔ شبنم اور فرید عباسی نے سب سے پوچھا کہ ملزم کا نام چراغ علی ہے یا کچھ اور، مگر نام کے بارے میں ان سب کا موقف ایک ہی رہا کہ چراغ علی کے علاوہ بھی میرے بہت سے نام ہیں جو سونی جانتی ہے، سونی کو بلوا لیں گے ہم انشاءاللہ۔ اب فرید عباسی نے احتجاج کیا، یہ کیا ہے، ساری کارروائی یک طرفہ ہو رہی ہے، ملزم کو بولنے نہیں دیا گیا، شہر کا اتنا معزز ڈاکٹر اس سے ملنے آیا ہے، اس کی بات نہیں سنی جا رہی، آپ باضد ہیں کہ یہ چراغ علی ہے۔ ڈاکٹر کمال نے کہا، واٹ نان سینس، میں اور ناصر عظیم بچپن کے دوست ہیں، میں ناصر اور رئیس خان ایک ہی یتیم خانے میں تھے پچھلے 22 سال کے ساتھ۔ میں نے بگڑ کے کہا، میں ایک مشہور بلڈر ہوں، اس شہر میں پتہ نہیں کتنی عمارات کھڑی کی ہیں میں نے، ملک کے اندر اور ملک سے باہر میرے کاروباری مراسم ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے مجھے۔ کیانی نے کہا، کون زمانہ؟ میں نے کہا، رئیس تو بتا انہیں۔ رئیس نے کہا، یتیم خانے سے نکلا تو ڈاکٹر مشہود کے گھر میں رہا کئی سال، وہ بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے، آج کل لندن میں ہیں۔ کمال نے کہا، نہیں وہ واپس آ گئے ہیں، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، کیانی نے کہا، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوگی کوئی، اس ملزم کو ہم نے کل قبرستان سے گرفتار کیا تھا۔ میں غیر شائستہ زبان استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ میں کہتا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، یہ کل رات میرے ساتھ میرے گھر میں تھا۔ کمال نے برہمی سے کہا۔ رئیس نے کہا، ناصر عظیم جب ڈاکٹر مشہود کے گھر سے نکلا تو 17 سال کا تھا، پھر 7 سال یہ کرنل خان کے گھر میں رہا، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ کرنل خان پہلی دوسری جنگ عظیم کے خطاب یافتہ افسر تھے جن سے کئی انگریز جنرل بڑی عزت کے ساتھ ملتے تھے۔ ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، لیکن ان کی ایک بیٹی ہے چاندنی خانم۔ کمال نے غصے سے کہا، میں بلا لیتا ہوں اسے، کل رات ناصر ہمارے ساتھ تھا،
ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کمال میرے بہنوئی بھی ہیں۔ صورتحال ایک دم بدل گئی تھی۔ خورشید کیانی کچھ پریشان سا بیٹھا تھا۔ ملک رب نواز کی نظریں مجھ پر جم کے رہ گئی تھیں۔ شاید اسے پرانے حوالوں سے یاد آ گیا تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ رئیس نے کہا 10 سال سے ناصر کو جاننے والے ایک نہیں سینکڑوں لوگ ہیں، کاروباری لوگ، بینک مینیجر، ان کے ساتھ کام کرنے والے، لیکن میں ایک بہت اہم حوالے کے طور پر نیلم کا نام لوں گا۔ کون نیلم؟ ملک نے مجھے گھور کے کہا فلم سٹار نیلم۔ اگر وہ آ سکتی ہیں تو انہیں کہیں کہ ناصر نے بلایا ہے اور دیکھیں کہ وہ کتنی دیر میں آتی ہیں۔ شبنم نے کہا ویسے آپ ان سے فون پر بات کر سکتے ہیں۔ ملک رب نواز کے لبوں سے بے خیالی میں نکل گیا تم وہ ناصر ہو؟ اپنی غلطی کے احساس اسے فوراً ہی ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ ملک رب نواز نے مجھے ناصر عظیم کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ میرے معاملے میں وہی مدعی تھا۔ اسی کی زبان سے نکلا ہوا یہ ایک جملہ میری بربت کے لیے کافی تھا۔ ملکانی کچھ حیران اور مایوسی کا شکار تھی اور دل نواز کنفیوز نظر آنے لگا تھا، مگر وہ چلاک آدمی سنبھل گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم وہ ناصر نہیں ہو سکتے۔ وہ ناصر عظیم نہیں، ناصر حسین تھا، اور اس کی تو شکل ہی دوسری تھی۔ میں نے کہا ملک صاحب مجھ سے نظر ملا کے بات کرو۔ میں ہی تھا وہ شخص جسے آپ کے مرحوم بڑے بھائی ایک عبرتناک موت کی سزا دے چکے تھے۔ شاید مجھے درخت سے لٹکا کے پھانسی دے دی جاتی یا مجھ پر آپ کے بھوکے شکاری کتے چھوڑ دیے جاتے۔ اس وقت مجھے رئیس نے بچا لیا تھا اور آپ کی والدہ نے میری جہاں بخشی کرائی تھی۔ وہاں نیلم بھی موجود تھی آپ کے ساتھ۔ اسے بلا کے پوچھیں تو وہ سب بتائے گی، سب یاد ہوگا اسے۔ یہ ایسی باتیں نہیں کہ وہ بھول سکیں۔ آج یہ آپ مجھے 10 برس بعد دیکھ رہے ہیں، میری صورت کے نقوش میں تبدیلی آ گئی ہے۔ شاید میرے چہرے پر یہ داڑھی میری پہچان میں رکاوٹ بن گئی ہے، یا پھر آپ مجھے پہچاننا نہیں چاہتے۔ کیانی نے کہا ملک صاحب کیا خیال ہے نیلم سے بات کی جائے؟ اس وقت نیلم نے ایک ڈرامائی انٹری دی، یوں جیسے وہ وہیں پردے سے لگی کھڑی تھی اور اس ڈائلاگ کی منتظر تھی جس کے بعد اسے اسٹیج پر آنا تھا۔ اس کی گاڑی برآمدے کے سامنے آ کے رکی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے گن مین نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ پچھلے دروازے سے اتری۔ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری نے باہر قدم رکھا، پھر ڈرائیور گاڑی کو چلا کے باہر لے گیا۔ چند سیکنڈ کامل سکوت میں گزر گئے۔ وکیل، صحافی، پولیس والے سب اس کے رعب و حسن میں مبتلا ناقابل یقین نظروں سے نیلم کو دیکھتے رہے۔ فلموں کی نامور سپر سٹار، فلمی افق کی سب سے تابناک ستارہ، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، ملک بھر کے سینماؤں میں تماشائیوں کو اپنی جلوہ نمائی سے دیوانہ بنانے والی نیلم خود ڈی ایس پی کے آفس پہنچ گئی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا تو صحافی سب سے پہلے دوڑے۔ مس نیلم آپ اور یہاں؟ انہوں نے کھٹاکھٹ فلیش چمکانے شروع کیے۔ نیلم رک گئی۔ جتنی تصویریں اتارنی ہیں آپ کو ابھی اتار لیں، لیکن ایک تو میں یہاں کوئی پریس کانفرنس کرنے نہیں آئی، میں یہاں کسی سے بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ پھر کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ بیوی نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے پرانے دوست ناصر عظیم کو پولیس نے غلط فہمی کی بنا پر پکڑ لیا ہے۔ نیلم نے کہا وہ کب سے آپ کے دوست ہیں؟ برادر نے کہا 10 سال سے جانتی ہوں میں انہیں۔ اور ایک وضاحت، آپ لوگ دوستی کے لفظ کو بہت خراب کرتے ہیں نا۔ ناصر عظیم میرے لیے بھائی کی طرح ہیں۔ جن کی بہنیں ہیں گھر میں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں اور میرے جذبات کو بھی۔ پلیز میری درخواست ہے کہ میری زندگی کے اس پرائیویٹ معاملے کو پبلک پراپرٹی مت بنائیں۔ پھر وہ آگے آئی اور سب سے پہلے اس نے ملک رب نواز کو دیکھا، مگر بڑی صفائی سے نظر انداز کر دیا۔ وہ سیدھی میرے طرف آئی۔ ناصر کیا ہو گیا ہے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کیا پھر سب دہراؤ؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ خورشید کیانی نے فوراً پریس کانفرنس کو ختم کر دیا۔ اب اس کا مقصد کوئی نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے مجھے ناصر عظیم نہ ماننے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد الزامات کا بھی کوئی جواز نہیں رہتا تھا۔ اب مرحلہ درپیش تھا خود کو جوابی کارروائی کے خلاف دفاع فراہم کرنے کا۔ اس غلطی کا ازالہ کرنے کا جو حادثاتی طور پر ہو گئی تھی، ان معاملات کو سنبھالنے کا جو غلط فہمی میں حد سے زیادہ بگڑ گئے تھے، اس صورتحال نے ملک رب نواز کو سخت مایوس کر دیا تھا۔ خورشید کیانی نے صحافیوں اور وکیلوں کے لیے چائے لگانے کا حکم دیا تھا۔ برادر سب سے زیادہ منہ پھٹ تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ وقت تو کھانے کا ہے اور خالی پیٹ میں چائے ڈالنا بھی 3rd ڈگری کا طریقہ سمجھا جا سکتا ہے۔ کیانی اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے تھانہ انچارج اور اپنے ماتحت راؤ انوری سے کہا ہاں بھئی یہ کیسا ہے تمہارا انتظام کھانے کے وقت چائے؟ انسپکٹر نے برا مانے بغیر کہا ابھی کھانا ہوگا آدھے گھنٹے میں سر، تب تک چائے چلے گی، ٹھنڈا پینا چاہیں تو ان کی مرضی۔ بیشتر لوگ پولیس کی میزبانی سے معذرت کر کے جانا چاہتے تھے، انہوں نے کچھ بھی پینے سے انکار کر دیا۔ صرف یہ بتا دیں مائی باپ اب خیال کیا ہے آپ کا؟ یہ مظلم چراغ علی یہاں یہ ایک معزز شہری ناصر عظیم ہمایوں بولا۔ ہمایوں صاحب میرا سلام کہیں عزیز ہاشمی صاحب کو اور انہیں بتا دیں کہ غلط فہمی کی بنا پر ایسا ہوا۔ بعض اوقات چہرے ملتے جلتے ہوں تو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہم ناصر عظیم صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، کیانی نے کہا معذرت کے ساتھ۔ شبنم بولی اور وہ جو سنگین الزامات کی فہرست پڑی تھی آپ نے، ظاہر ہے الزامات غلط نہیں ہیں، اصل بندہ کبھی نہ کبھی ضرور پکڑا جائے گا، کیانی نے کہا۔ باقی لوگ رخصت ہو گئے تو وہاں میرے ساتھ نیلم رہ گئی اور کمال رہ گیا۔ کیانی نے خصوصی درخواست کر کے شبنم کو روک لیا۔ ملک رب نواز نے اپنی فیملی کو گھر بھیج دیا اور تھانہ انچارج کے کمرے میں گنے چنے لوگ رہ گئے تھے۔ کیانی نے کسی نہ کسی طرح سب کو چائے پینے پر راضی کر لیا۔ ناصر عظیم صاحب سب سے پہلے تو آپ سے کہنا پڑے گا کہ سوری پولیس والے بھی انسان ہیں، اوائے فرض میں غلطی کر بیٹھے ہیں۔ بات غلطی کی نہیں، انسان غلطی کرتا ہے تو مانتا ہے، پولیس کو احساس دلایا جائے تب بھی وہ مانتے نہیں۔ اب اس شریف آدمی کو جتنی ذہنی اذیت اور جسمانی تکلیف اٹھانی پڑی
شبنم نے کہا اس کا ہر جانا طلب کر سکتا ہے۔ کیانی نے اس سے اتفاق کیا، بالکل کیا جا سکتا ہے، مگر شریف آدمی سوری سر سوری سن کے فراق دلی کا ثبوت دیتا ہے۔ میں نے کہا میرا ارادہ کسی سے ہر جانا طلب کرنے کا نہیں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ میرے پاس فضول ضائع کرنے کے لیے وقت ہے، میں نے کہا۔ نیلم نے کہا چلیے آپ کی جان سستی چھوٹ گئی ڈی ایس پی صاحب۔ شبنم نے کہا ملک صاحب آپ بہت مایوس لگ رہے ہیں، آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ ملک نے اپنی خفت کو چھپانے کے لیے چہرے پر بڑی دوستانہ مسکراہٹ سجا لی تھی۔ کس بات پر؟ آپ کی ضمانت کی توثیق ہو گئی، شبنم بولی۔ برادر نے چائے پی کے سگریٹ طلب کی۔ اپنی سمجھ میں آئی نہیں یہ بات۔ بھائی ہم عزت دار اور صاحب حیثیت لوگ ہیں، کوئی پیشہ ور مجرم تو نہیں ہیں۔ ایم پی ہمیشہ رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، ہم فرار ہو سکتے ہیں، عدالت بھی جانتی ہے یہ سب بات۔ ملک نے کہا کیا ضمانت طلب کی تھی عدالت نے؟ برادر نے پوچھا۔ آپ چھوڑو یار، عدالت کہتی ہے کہ 1 کروڑ نقد کی ضمانت چاہیے، تو وہ بھی تھا ہمارے کیسے میں۔ 10 کروڑ طلب کیے جاتے تو دل نواز 10 منٹ میں کر دیتا، اور شخصی ضمانت کا یہ ہے کہ کارپوریشن کا ممبر آیا بیٹھا تھا، 2 وزیر ہیں ہماری پارٹی کے، وہ موجود تھے۔ شبنم نے طنزیہ کہا پھر آپ فرار کیوں ہوئے تھے عدالت سے؟ ملک نے تیز ہو کے کہا یہ کون کہتا ہے، غصے میں اس کی زبان پر عادت کے مطابق گالی آ گئی تھی۔ ضمانت تو ہوئی تھی۔ خورشید کیانی نے سر ہلایا۔ ملک صاحب کو ضامنوں کی کیا کمی؟ ملک نے کہا مجھے پتہ ہے کل آپ لوگ اخبار میں کیا لکھو گے، یہی کہ ملک رب نواز کے بندوں نے عدالت میں فائرنگ کروائی اور افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب نواز عدالت سے نکل گیا۔ یہ تو ہمیں بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ پولیس ملی ہوئی تھی۔ کیانی بولا اخبار والے کچھ غلط لکھیں تو آپ کیس کر سکتے ہیں، ان پر اٹھوا سکتے ہیں، انہیں ان کے گھر پر فائرنگ کرا سکتے ہیں۔ شبنم نے تلخی سے کہا طاقتور آپ ہیں، حاکم آپ ہیں، بیوروکریسی آپ کے اشارے پر چلتی ہے۔ پلیز مس شبنم ایسی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، معاملہ تو ختم ہو گیا۔ خورشید کیانی بولا آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ مجھے تو حیرانی ہے کہ عدالت نے کس بنیاد پر ضمانت منظور کر لی؟ ملک صاحب کی بات سے تو ایسا لگتا ہے جیسے ضمانت پر رہائی ان کا حق تھا، جج کی کیا مجال کے انکار کرتا۔ رب نواز بولا اگر آپ کا خیال ہے کہ جج نے غلطی کی ہے تو آپ اپیل کریں۔ اپیل تو ہوگی ڈویژن بینچ میں، پھر سپریم کورٹ میں۔ شبنم نے کہا۔ خورشید کیانی نے کہا دیکھیے میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پولیس افسر کی حیثیت سے نہیں، ایک دوستانہ مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ آپ سب مہذب اور عزت دار لوگ ہیں اور یہ سوسائٹی آپ کو فالو کرتی ہے۔ مذہبی اور سیاسی رہنما، استاد، وکیل، صحافی اور دانشور یہ معاشرے کو شعور دیتے ہیں۔ اگر آپ نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو بڑی خرابی ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپس میں طے کر لیں، مٹی ڈالیں پرانی باتوں پر۔ شبنم کا آپ جنہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں، چلو جی بڑی باتیں ہیں تو آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کے دل بھی بڑے ہونے چاہیے، جیو اور جینے دو والی پالیسی اپنائیں۔ شبنم نے رکھائی سے کہا قانونی معاملات ایسے نہیں ہوتے تھانوں میں بٹھا کے۔ نیلم نے کہا مس شبنم ڈی ایس پی صاحب کے مشورے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تمہیں بھی اور ملک صاحب کو بھی۔ مس نیلم اپنا برا بھلا سمجھتی ہوں میں، مجھے بلا وجہ لڑائی کرنے کا شوق نہیں ہے، اور لڑائی کی وجہ ہو تو میں صلح کا جھنڈا نہیں لہرا سکتی۔ ڈی ایس پی صاحب نے مشورہ دے کر اپنا اخلاقی فرض پورا کیا، لیکن آپ اسے قبول کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہیں۔ خورشید کیانی کی خفت اب جھنجھلاہٹ بن رہی تھی۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کا مشورہ بھی حکم ہوتا ہے، لیکن ڈی ایس پی صاحب خدا نے مجھے بھی عقل دی ہے، میں یہاں کیسے کمنٹ کر لوں کہ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں، یا قانونی معاملات ہیں۔ میں اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گی، بہت کچھ ملک صاحب کے آئندہ طرز عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں اب اجازت چاہتی ہوں۔ اس نے بیگ اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ 1 منٹ، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ شبنم نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ پوچھیے۔ ایک بات میرے لیے بڑی کنفیوزنگ ہے، رئیس خانے میں آپ کے ساتھ ایک داڑھی والے کو آتے جاتے سب نے دیکھا تھا، آپ کہتی ہیں کہ وہ ڈرائیور تھا آپ کا، یہ بھی معمول نہیں کہ آپ کو نوکری چھوڑ کے وہ کہاں گیا، اس کا نام بتا سکتی ہیں آپ؟ رحمان، عبد الرحمان، یہی نام بتایا تھا اس نے۔ شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس تو ضرور دیکھا ہوگا آپ نے اسے ملازم رکھتے ہوئے۔ عورتیں کسی اجنبی شوفر کے ساتھ ہر جگہ آنے جانے سے ڈرتی ہیں، ویسے تو بہت بہادر ہیں آپ، میں نے اپنی تسلی کی تھی، سب دیکھا تھا۔ خورشید کیانی نے چند سیکنڈ اسے غور سے دیکھا۔ دوسرا داڑھی والا بھی بالکل ایسا ہی تھا، اسے ملک صاحب نے، ان کی وائف، ان کے بیٹے اور بہو سب نے شناخت کیا ابھی سب کے سامنے۔ وہ ملک دل نواز کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور سونی کے ساتھ مسلح ہو کے ملک ہاؤس پہنچا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں تو مجھے مت چھوڑیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا میں ایسے کروڑ پتی نہیں بنا، ڈاکے ڈال کے اور تاوان وصول کر کے۔ ڈی ایس پی نے کہا مجھے اپنی بات ختم کرنے دیں۔ ایک مس شبنم کا ڈرائیور تھا عبد الرحمان، دوسرا سونی کا ساتھی، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا نام چراغ علی ولد باغ علی تھا، تیسرا یہ ناصر عظیم صاحب ہیں۔ ڈبل رول والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، جڑواں بھائیوں کے کیس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 بندے ایک ہی حلیے اور شکل کے۔ شبنم نے کہا کسی کی نظر گدھے، گھوڑے اور خچر میں فرق نہ کر سکے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہماری نظر کو الزام مت دے مس شبنم، ہم پہچان میں غلطی نہیں کرتے۔ خورشید کیانی نے غصے سے کہا رہنے دے کیانی صاحب، کرتا ہے مونچھوں والا اور پکڑا جاتا ہے داڑھی والا، روز ہوتا ہے یہ تماشا مارکوٹ کے، تو آپ کسی کو بھی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، مگر وہاں سے کتنے بے گناہ چھوڑے جاتے ہیں۔ کیوں برادر، کیا یہ چراغ علی ہے؟ برادر نے مجبوراً تائید میں سر ہلایا۔ ہم تو پہلے ہی بتا چکے کہ کل جسے تھانے میں دیکھا تھا وہ گدھا تھا، یہ گھوڑا ہے، اور میرا ڈرائیور، اسے بھی دیکھا تھا تم نے۔ برادر انکار نہ کر سکا، ہاں وہ خچر تھا۔ شبنم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بلا وجہ مشورہ ضائع نہیں کروں گی، ورنہ کہتی کہ اپنی نظر کا علاج کرائیے۔ کمال نے ابھی تک بالکل خاموشی سے سب کی باتیں سنی تھیں۔ شبنم کے جاتے ہی اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے چلیں؟ ملک رب نواز کو نیلم کی اجنبیت کا اندازہ بڑا گراں گزر رہا تھا،
میں نے ثبوت کے طور پر 10 سال پرانے جس واقعہ کا حوالہ دیا تھا، اس سے نیلم اور ملک رب نواز کے مراسم کی خصوصی نوعیت سامنے آ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بات نیلم کو بھی اچھی نہیں لگی۔ گزشتہ 10 سال کے حالات اور واقعات سے میں بالکل بے خبر تھا۔ ملک حق نواز مر گیا تھا۔ رب نواز کے ساتھ نیلم کے مراسم کس انتہا تک گئے تھے اور کیسے ختم ہوئے تھے، نیلم کی داستان حیات کا یہ باب ابھی تک میری نظروں سے اوجھل تھا۔ شاید اس کا ذکر کرنا میری غلطی تھا۔ اس حوالے کے بغیر ہی نیلم نے میری شناخت پر تصدیق کی مہر لگا دی تھی۔ ملک نے ہمت کر کے کہا، بھائی نیلم، ہمیں تو پہچانا بھی نہیں، آپ نے ہمیں اتنے غیر بھی نہیں۔ نیلم نے ناگواری سے کہا، بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں میں آپ کو ملک صاحب، لیکن آپ کو میری گواہی کی ضرورت نہیں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں، بڑی چیز ہیں آپ۔ ملک کو اس جواب میں تعریف سے زیادہ سبکی محسوس ہوئی، مگر اس نے اپنی خفت کو چھپا لیا۔ پھر کسی دن رونق بخشے ہمارے غریب خانے کو، کچھ پرانی یادیں تازہ کر لیں مل بیٹھ کے۔ نیلم نے کہا، ملک صاحب، میں شوٹنگ شیڈول پر ضرور جاتی ہوں، مگر اس کے سوا کہیں نہیں جاتی۔ ایوارڈ لینے بھی خود کبھی نہیں گئی، اور دعوتیں تو ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی دی گئیں، مگر میں نے معذرت کر لی۔ نہ میں نے کبھی کسی کو انٹرویو دیا اور نہ کبھی پریس کانفرنس کی ضرورت محسوس کی۔ نیلم نے بڑی ذہانت سے ایک جواب دے کر 2 مقاصد حاصل کیے۔ ان سے کسی غرور کے مظاہرے کیے بغیر کہہ دیا کہ وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی اور کسی عام ایکٹرس کی طرح شو بزنس کی اسکینڈل والی مصروفیات سے دور رہتی ہیں۔ اس نے ملک رب نواز سے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسی اشتہاری شہرت اس جیسے سیاستداں اور دولت مند مگر بے ہنر لوگ خریدتے ہیں۔ تب سب وقت کی بات ہے۔ نیلم ملک رب نواز کینہ پرور لہجے میں بولا، ہاں جی، وقت سب ایک جیسا نہیں رہتا۔ اب میں چلتی ہوں، چلو ناصر تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے بڑی اپنائیت سے مجھے حکم دیا۔ میں نے کہا، میں پھر آؤں گا، ابھی تو کمال کے ساتھ جا رہا ہوں۔ نہیں، ابھی چلنا ہے تمہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کمال؟ کمال نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نیلم کا سیکرٹری باہر بیٹھا تھا، پیج تاب کھا رہا تھا۔ ایک تو اسے انچارج تھانہ کے آفس کے باہر لگی ہوئی ٹکڑی کے بینچ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ انچارج صاحب سے ملاقات کے متہمنی اور مظلوم صورت افراد بیٹھے تھے، اور انہی کے ساتھ آنے والی 2 عورتیں آنسو بہا رہی تھیں۔ ان سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ وہ ان سے سینکڑوں ہزاروں ماؤں بہنوں کی طرح تھی جو اسی طرح ہر تھانے میں اپنے بیٹوں، شوہروں اور بھائیوں کے لیے رحم و انصاف کی بھیک مانگتی نظر آتی ہیں۔ ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یا انہیں پولیس کے تشدد سے بچانے کے لیے جھولی پھیلائے خدا رسول کے واسطے دیتی نظر آتی ہیں، اور کانوں کی بالیاں یا ہاتھوں کی چوڑیاں، بیٹی کا جہیز زیور یا بہو کے ماتھے کا جھومر نظر کرتی نظر آتی ہیں، کیونکہ اندر وہ بیٹے، بھائی یا باپ اذیت سے نیم جہاں تڑپ رہے ہوتے ہیں، پولیس کے چیرے سے چیخ رہے ہوتے ہیں اور نظام خون اگل رہے ہوتے ہیں۔ انصاف تو عدالت دے گی، یہاں رحم چاہیے تو سودے کی بات کرو، بزنس از بزنس۔ آپ کا سارا شیڈول چوپٹ ہو گیا میڈم۔ اس نے ڈائری نکال کے شکایت کی۔ دفع کرو شیڈول کو، کہہ دو سب کہ آج میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نیلم نے ناراضی سے کہا، ڈیفینس ڈیٹس کو ایڈجسٹ کر لو۔ یس میڈم، سیکرٹری نے کہا۔ ڈرائیور اتنی دیر میں گاڑی سامنے لے آیا تھا۔ گن میں نے نیلم کے لیے دروازہ کھولا۔ ناصر، تم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ رئیس، تم کیسے آئے تھے؟ رئیس نے کہا، میری گاڑی ہے۔ اچھا، تو میرے سیکرٹری کو ساتھ لے کر تم بھی آ جاؤ۔ چلو ڈرائیور۔ نیلم نے ایک بد مزاج اور نک چڑی، اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والی اور مغرور عورت کا بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی ملک رب نواز یا ڈی ایس پی کو جوتے کی نوک پر ہی نہیں رکھتی۔ چلتے وقت بھی اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، مگر ڈاکٹر کمال سے مصافحہ کر کے اس کا شکریہ ضرور ادا کیا۔ تھانے کا سارا عملہ بڑے اشتیاق سے نیلم کو دیکھ رہا تھا کہ ان میں مجھے کوٹ گرفتار کر کے یہاں لانے والے بھی شامل تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے بازی پلٹ گئی تھی، جسے وہ مجرم کی طرح ذلیل کرتے ہوئے گرفتار کر کے تھانے لائے تھے۔ بڑی شان سے نیلم جیسی ہیروئن کی شاہانہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا تھا۔ گزشتہ رات بھی مجرم سب کی دھنائی کر کے اور زنجیریں توڑ کے فرار ہوا تھا، اور اس جرم پر اسے دسترس عبرت بنانے کا پروگرام طے تھا، مگر وہ پھر نکل گیا اور اس بار اخلاقی طور پر سب کی دھنائی کر گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ پیچھے رہ جانے والے ملک رب نواز اور ڈی ایس پی خورشید کیانی کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہوں گی اور کس قسم کے الزامات اور جوابی الزامات کا تبادلہ ہوا ہوگا، مستقبل کے لیے کیا لائے عمل طے کیا گیا ہوگا، اور اتفاق میں برکت ہے کہ اصول کو سامنے رکھتے ہوئے قانون اور انصاف کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کیا منصوبہ بندی کی گئی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو صرف ضمانت پر رہائی ہوئی تھی۔ الزامات اور بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے کے لیے سارے عدالتی مراحل اس کے بعد شروع ہونے تھے۔ نیلم نے سارا راستہ کوئی بات نہیں کی۔ صاف نظر آتا تھا اس کا موڈ خراب ہے۔ وہ مجھ سے سخت خفا تھی، مگر کہنے سننے کے عمل کو اس نے گھر پہنچنے تک مؤخر کر دیا تھا۔ ایک بار میں نے اس کا ہاتھ دبا کے شکریہ ادا کرنا چاہا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس کے ماتھے کی ہر شکن گہری ہو گئی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ نیلم کی لینڈ کروزر اور رئیس خانہ کی پیجارو ایک ساتھ ہی نیلم کے گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے اندر جانے کے بعد کہا، نیلم تم خفا ہو؟ اس نے کہا، جاؤ چینج کرنا چاہو تو کر لو، ہم پہلے کھانا کھائیں گے۔ میں نے اسے پکڑ لیا، نہیں، جب تک بات نہیں کرو گی میں کھانا بالکل نہیں کھاؤں گا، پانی تک نہیں پیوں گا، میں رئیس کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ اس کا موڈ کچھ بدلا، ذرا جا کے دکھاؤ، وہ بولی اور اندر غائب ہو گئی۔ رئیس کو اور مجھے اس کی ایک خادمہ نے سونے کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری، تم لوگ آ گئے۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال تھا عدالت سے ہمیں سیدھا جیل پہنچا دیا جائے گا؟ مجھے کیا، ہمیں نہیں، صرف اپنی بات کر۔ رئیس جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو مزہ آ گیا، قسم اللہ کی، سونی چلائی، یہ کیا بے ہودگی ہے، کتنے گندے ہو رہے ہیں تمہارے جوتے،
بیڈ کور پر مٹی کے داغ دیکھو، تو کیوں شرم کر رہی ہے؟ تیرے جہیز کا ہے یہ بیڈ؟ رئیس خان نے ڈانٹ کے کہا۔ یہاں رہ کے 2 دن میں دماغ خراب ہو گیا ہے، الو کی پٹھی۔ سونو نے اسے ٹانگ پکڑ کے کھینچا اور نیچے گرا دیا۔ بدتمیزی کی میرے ساتھ تو بہت ماروں گی۔ اس نے جوتے اتار کے دور پھینک دیے۔ میں نے کہا رئیس خان صاحب، تھانے میں بڑے ڈھنگ سے بات کر رہے تھے آپ۔ رئیس نے کہکا مارا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابے وہاں تو سب ہی ڈرامہ کر رہے تھے، اور کیا زبردست دی اینڈ ہوا اس ڈرامے کا۔ میں نے کہا نیلم نے کہا کہ چینج کر لو، اور مگر میں کیا بدلوں؟